والصلاة والسلام على رسول الكريم وأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 159 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اسے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلا جو مضمون تھا وہ جس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں، یہ وہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اس پورے جو ابھی ڈسکشن جاری ہے، اصل میں یہ ایک سوال ہے جو پوچھا گیا تھا کہ اہل کتاب کی طرف سے کہ ہمیں ایک کتاب آسمان سے اترتی ہوئی دکھائی جائے اور وہ کتاب آئے اور پھر ہم جو ہے نا اس کتاب پہ ایمان لائیں گے۔ اس سوال کے جواب پہ جو ہے نا یہ ساری تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نساء کے اندر 4 سوالات ہیں۔ اس کے اختتامیہ میں پہلا سوال وہ تھا خواتین کے حوالے سے، یا یتیموں کی مائیں ہیں یا ان کی بڑی بہنیں ہیں، ان کے حوالے سے تھا۔ اور دوسرا سوال جو تھا وہ سوال نہیں تھا بلکہ تبصرہ تھا رویوں پہ، منافقین کے رویوں پہ۔ اس کے بعد اہل کتاب کا یہ سوال تھا، اور اس کے بعد ایک اور ظاہر ہے کہ سوال ہوگا، اور یہ 4 سوالات ہیں جو سورہ نساء کے یعنی اختتامیہ میں آئے ہیں ایک ضمیمہ کے طور پہ۔ یہ جو ابھی بحث جس پہ ہم نے پچھلی دفعہ ظاہر بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، اس میں جو چیزیں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ اہل کتاب کے سوال، اور اس کے بعد یعنی جو جواب دیا گیا ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے دیا گیا، پھر اس کے بعد ان اہل کتاب کے رویے، جو ماضی کی سرکشیاں اور جو انہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھائے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ہدایت سے بہت دور نکل گئے، وہ تمام رویے ایک ایک کر کے پیچھے بیان ہوئے ہیں۔ یہ اتمام حجت کی خاطر ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ موقع محل تھا، اس کے مطابق وہ چیزیں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں اس کو پھر سے قرآن مجید نے دہرا دیا۔ اور یہاں پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے بھی انہی آیات کے اندر ایک یعنی جملہ معترضہ آیا ہے۔ اور وہ جملہ معترضہ کیا تھا؟ وہ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی یعنی اسی نقض عہد کی وجہ سے ان کے اسی نقض عہد کی وجہ سے اور ان کی اللہ کی آیات کے کفر کی وجہ سے اور انبیاء کے قتل کی وجہ سے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف آ چکا ہے، ہم نے ان پہ یعنی مہر لگا دی۔ یہ جو آیا ہے یہاں پہ جملہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ جملہ معترضہ تھا۔ جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات چل رہی ہے اور اس کے درمیان میں چلتے چلتے کسی چیز پہ جو ابھی جس کا ذکر ہوا ہے اس پہ کوئی تبصرہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو بات چل رہی ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اس کے تسلسل کو توڑ کے ایک اضافی بات ہے جو کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہ پھر سے یعنی بات آگے بڑھی، یعنی ان کا یہ کفر کرنا، یعنی جو پچھلی باتیں بیان ہوئی ہیں اور اس کے بعد مریم علیہ السلام پہ بہتان لگانا، یہ ظاہر ہے کہ پچھلی بات کے تسلسل میں بات کہی گئی۔ اس کے بعد پھر جملہ معترضہ ہے۔ یہ اصل میں جو بات یہاں پہ آئی ہے 157 میں، یہ جملہ معترضہ کے طور پہ آئی ہے۔ یعنی پیچھے جو بات ہوئی تھی کہ ہم نے نبیوں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، تو یہ دو چیزیں آپس میں ایک طرح کا تضاد تھا۔ تضاد یہ کہ کیا اللہ کے رسول قتل ہو سکتے ہیں، تو اس چیز کی وضاحت دینا مقصود تھی۔ یعنی پچھلی بات جو پچھلی تسلسل بیان میں آ رہی تھی اس کے جملہ معترضہ کے طور پہ آئی ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بات چل رہی تھی اسی بات کے تسلسل میں یہ بات کہی ہے، بلکہ ایک اضافی بات کہی ہے۔ اضافی بات اس سینس میں کہی کہ جو پیچھے بات ہوئی تھی کہ نبیوں کو قتل کیا اور اس کے بعد مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا، اب موقع پیدا ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے، اور اس جو بات کی جائے اور اس میں ظاہر ہے کہ جو پیچھے بات کہی تھی نبیوں کا قتل ہونا اور رسول کا قتل ہونا، اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ اور یہ اس وضاحت میں یہ سارے جملے آئے ہیں۔ یہ ایک مضمون آن اٹس آن نہیں آیا، یعنی جس طرح سورہ آل عمران میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مضمون جو ہے وہاں پہ یہی مضمون ہے جو بیان ہوا ہے۔ یہاں پہ کوئی وہ بات بتانا مقصود نہیں ہے کہ میں اب موقع ہو گیا تو میں آپ کو پوری تفصیل کر دیتا ہوں، یہ وہ موقع محل ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک خاص پہلو تھا جو کلام کے اندر پیدا ہو گیا، اس کی وضاحت مقصود تھی، اس کی وضاحت کر دی، اور یہ جملہ معترضہ ہی ہے۔ یعنی جملہ معترضہ کو جملہ معترضہ ہی رکھا جائے، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ یہ پوری کی پوری تفصیل ہے۔
بائی اٹ سیلف، وہ بات نہیں ہے یہاں پہ یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جب ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ خاص طور پہ یہ جو آخری آیا ہے 159، اس کے اوپر ہمارے ہاں 3 رائے پائی جاتی ہیں، 3 رائے پائی جاتی ہیں کہ یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ اہل کتاب ہی کو کہا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ دوسری یہ بات کہ یہ قبلہ موت ہی سے عیسیٰ علیہ السلام مراد لیا جاتا ہے، یعنی یہ اس وقت ڈومیننٹ ہے یہ فکر، جو یہ سوچ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی فوت ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ ایمان لے آئیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے یعنی پہلے یہ ایمان لے آئیں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی خاص ہے، ظاہر ہے کہ سارے جملہ متضادہ کے طور پہ آئی ہیں، ہمارے ظاہر ہے کہ جو فکری نقطہ نظر ہے ہم اس کے حوالے سے اپنی چیز کی وضاحت تو کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، اور اس میں جب ہم وضاحت کرتے ہیں تو وہ ہماری وضاحت پر وہ کنسسٹنٹ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک جگہ ہم اپلائی کرتے ہیں اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہ یہ ہے کہ ہم کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر سب سے اہم کام جو ہے جس کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اصل میں بات کن کو کہی جا رہی ہے، مخاطبین کون ہے، پرائمری ایڈریسز کون ہے۔ جب پرائمری ایڈریسز متعین ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد چیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، ہم چیزوں کو جنرلائز نہیں کرتے۔ قرآن جنرلائز کرے تو پھر ہم جنرلائز کرتے ہیں، اپنے سے نہیں کر جنرلائز کرتے۔ اب یہاں پہ اہل کتاب کون ہے؟ یہ بڑا بڑا اہم سوال ہے کہ اہل کتاب کون ہے؟ تو اہل کتاب وہی ہوں گے جنہوں نے سوال کیا ہے۔ یعنی اصل ریالٹی کیا ہوتی ہے؟ بات میں کر رہا ہوتا ہوں، اپنے مخاطبین سے کر رہا ہوتا ہوں، قرآن بھی جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اپنے مخاطبین سے بات کر رہا ہے، کسی نے سوال کیا ہے پہلے، اور وہ جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال بڑا واضح ہے، یسألوک اہل الکتاب، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں سوال بھائی؟ وہ زندہ لوگ ہیں، مردہ لوگ نہیں ہیں، آنے والے لوگ نہیں ہیں، پچھلے لوگ نہیں ہیں، اگلے لوگ نہیں ہیں۔ جنہوں نے سوال کیا ہے وہ زندہ لوگ ہیں، سامنے کے لوگ ہیں۔ اہلی کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، اب جب جواب دیا جائے گا تو کس کو مخاطب کیا جائے گا؟ اہل کتاب کو ہی جو ہے نا مخاطب کیا جائے گا۔ لیکن یا تو اہل کتاب کو مخاطب کیا جائے گا یا اللہ کے رسول کو مخاطب کیا جائے گا، ان کے ذریعے سے بات پہنچائی جائے گی۔ تو سوال کن سے کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول سے کیا۔ یس الو کا زندہ شخصیت ہیں، آپ سے سوال کیا ہے، کرنے والے کو ہے نا متعین لوگ ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، متعین لوگ ہیں۔ تو اب آگے جتنے بھی جوابات دیے گئے ہیں یہ مخاطب یہاں پہ اصلاً یس الو کا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیے گئے ہیں، اور بات کن کو پہنچانا مقصود ہے؟ اہل کتاب کو جواب دینا مقصود ہے، سوال جو جہاں پہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اچھا، جب ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ من اہل الکتابی، اب من اہل الکتابی، ان اہل کتاب میں سے ہر ایک، یہ آپ ترجمہ جہاں بھی جائیں گے یہی ترجمہ ملے گا آپ کو۔ اب اہل کتاب میں سے ہر ایک کون سے اہل کتاب؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کے یا بعد کے دور کے، یا جنہوں نے سوال کیا ہے؟ جنہوں نے سوال کیا وہی اہل کتاب ہے، کوئی اور اہل کتاب نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہ متعین ہو گیا کہ یہ اہل کتاب وہی اہل کتاب ہیں جن سے سوال کیا گیا ہے، جنہوں نے سوال کیا ہے، سوری، اور جن کو جواب جو کلام اترا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، اور انہیں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور پہنچانا کن کو مقصود ہے؟ یعنی اہل کتاب کو پہنچانا مقصود ہے۔ تو اس لیے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ، کہ یہ مان لیں گے، یقین کر لیں گے۔ یہ یہاں پہ ایمان لانا، یہ وہ ایمان لانا نہیں ہے جو ایمان لانا جس پہ ایمان لا کے جو ہے نا ایک یقینی طور پہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ پچھلی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ قبلہ موت ہی، اپنی موت سے پہلے ہی۔ اب ہی جو ہے یہ کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پروناؤن جو ہوتا ہے وہ فوری طور پہ جو قریب ترین چیز ہوتی ہے اسی کو ریفر بیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں من اہل الکتاب ہی جو ہے نا، اس ہی سے مراد وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا جائے تو بھائی تو قبل موت ہی میں ہی اہل کتاب کی طرف، یہ اہل کتاب ہے، ان میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ جس کو ہم اتمام حجت کہتے ہیں۔ تو یہ اتمام حجت ہونا چاہیے نا، یہ کن پہ ہوگا؟ جو سامنے لوگ ہوں گے انہی پہ ہوگا نا، کسی اور پہ تو نہیں ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد یوں ہی اس آیت سے آگے بڑھتے ہیں تو یہی چیز آ جائے گی اتمام حجت کی، کہ یہ قرآن مجید اتمام حجت کر رہا ہے۔ اچھا، یہ تو انہی پہ ہوا ہے، انہی نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب سے سوال اٹھایا گیا ہے، جب یہ سوال اٹھایا گیا ہے، انہوں نے سوال کیا اٹھایا تھا؟
کتاب اترتی ہمیں دکھا دو پھر ہم ایمان لائیں گے. اس کے جواب میں کہا ہے کہ یہ جتنی بھی جو انہوں نے بات کہی ہے یہ ان کا یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ سوال یہ سرکشی پہ مبنی ہے، بغاوت پہ مبنی ہے، ان کے اپنے ظلم ڈھانے کی وجہ سے ہے. وہ پوری پیچھے ہسٹری تو جو سنا دیا اس سے پہلے وہ کیا سنایا، یہی تو سنایا ہے. یہ انہی کے رویے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے بعد کے لوگوں کے رویے نہ ہوں، یہ سارے امکانات ہوتے ہیں نا. جن کے رویے ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے اور انہی پہ اتمام حجت ہوا ہے، انہی پہ تو سارے واقعات سنائے ہیں اور انہی کے واقعات سنائے ہیں. کس نے سنائے ہیں؟ قرآن نے سنائے ہیں. جی جی اس میں جو قبلہ موت ہی ہے جی جی اس پہ میرا دماغ کوشچن پہ آ رہا ہے کہ یہ میں اگری کرتا ہوں کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ اہل کتابی ہیں. نہیں اس میں دو تین رائے نا. جی جی میں وہ اللہ کے نبی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اہل کتاب ہیں کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک. جی میں سمجھ گیا. لیکن اگر اس کو ہم یہ مانیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جی جی تو آگے کہا گیا ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. نہیں یوم القیامت یکون علیہم شہیدا. ہم سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب ہیں. ہم وہی اہل کتاب جن کا اہل کتاب کو ہی کہا گیا پھر ہم کہا گیا. جی جی یہ پھر ایک گیپ چھوڑ دیتا ہے جی ان لوگوں کے لیے جی اور ہمارے لیے بھی کہ شاید یہ ہی اور ہم کہہ کے جی دو ڈفرنٹ طرف اشارہ کیا گیا ہے. جی جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہی کہہ دیا اسی گروپ کو، جی جی اسی گروپ کو ہم کہہ دیا دوبارہ جی جی. ایک سینٹینس میں. ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں یہ اسلوب ہوتا ہے، یہ ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اس گروپ میں سے ایک ایک بندے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. پورا گروپ ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اور اگلے ہی جملے میں جو ہے نا پورے گروپ کی بات کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اہل کتاب بحیثیت مجموعی علیہم ان پہ. اچھا اگر ہم فرض یا ہم کو جو ہے نا بعد کے لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے تو وہ الفاظ یہاں پہ ہونے چاہیے کہ ہم بعد کے لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کوئی بھی assumption جو ہم اس میں فرض کیا کہ اب ڈالنا چاہتے ہیں کوئی چیز اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ جملے کے اندر موجود ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اب اصل ہم جو ہے اگر ہم اس کو جنرلائز کریں فرض کیا کرنا ہی وہ جو بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو سمجھ نہیں آ رہا مجھے. اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے نا نہیں وہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ ہمیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو سکتے ہیں. میں اگر وہ لیتا ہوں تو وہ بھی نہیں سینس بنتی نا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ ان میں اہل کتابی یؤمنون النبی ہی قبل موتی ہی کہ اہل کتاب جو ہے اس زمانے کے فرض کر وہ مان لیتے ہیں جی جی وہ اللہ کے نبی پہ اپنی موت سے پہلے ایمان لے کے آئیں گے جو کہ ضروری نہیں ہے ایسا ہو. ایسا نہیں ہوا. نہیں ہوا. یہ کہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ پچھلے میں آپ سیشن میں تھے نہیں. تو ہم یقین کا کہہ رہے ہیں. نہیں پچھلے سیشن میں آپ تھے نہیں. اس چیز پہ ہم جو ہے نا پچھلے سیشن میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے. یومننا کے جو ہے نا یہ ایمان لانا ہوتا ہے قرآن مجید نے اس کو 3 طرح کے لوگوں پہ اپلائی کیا ہے. ایک اس کو منافقین پہ اپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے. جب منافقین پہ اپلائی کیا ہے تو وہاں پہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ وہ بیسک نہیں وہ ایمان وہ ہے کہ جو انہوں نے زبانی کلامی وہ کہتے ہیں دل سے. اچھا اور یہ بھی ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی کہتی ہے کہ اے اہل ایمان لفظ ان کے لیے بھی بتا بھی دیا کھول کے کہ ان کہ یہ منافق جو ہے نا جی جی یہ جب نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا ایمان قبول نہیں ہے. جی جی اس ایمان کو وہ تو اس کا نتیجہ ہے نا لیکن لفظ کی اپلیکیشن لفظ ایمان ہی ہے لیکن اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں بڑا واضح نگیٹ کر دیا. مانتا ہوں میں نگیٹ کر دیا. اگر ایمان وہی ایمان مانے. اچھا یہ ٹھیک ہے. دوسرا شیڈ جو ہے اس کا وہ ہے یقین کر لینا. یہ یقین کر لینا کہ یہ کہنا کہ یہ بات تو مانتے ہیں لیکن نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہی جو ہے نا اور نہ ہی اس پہ یقین یعنی یقین تو کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں. یعنی 3 پہلو ہے نا. یعنی ایک ہوتا ہے یقین ایک ہوتا ہے تصدیق ایک ہوتا ہے اقرار. یہ تینوں شیڈ جو ہے نا یہ پچھلے ہی پیراگرافس میں ہم نے پچھلے دفعہ میں نے مثالیں دی تھی. نہیں تھا لیکن آپ کی بات آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو ایمان ہے ایمان کا جو کہ منافقین ہے اس کے بھی ایمان کا لفظ ہی ہے. جی جی تو لیکن اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ بھی دیا کہ وہ ایمان کو میں نہیں مانتا. جی وہ تو نتیجہ ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں ہو سکتا. یہ یقین والا ایمان. یہ دوسرا ایمان یہ یقین والا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سب لوگ اہل کتاب جو اس زمانے کے تھے جی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی پہ یقین لے آئیں گے. یہ اگر ہم مان لیں وہ یہ مانتے تھے کہ یہ دین سچ ہے. دین
دین سارا سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، اور پیچھے بھی جو ہے نا سورہ بقرہ میں یہ چیز آ چکی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، تو یہ اتمام حجت کی اس جو ہے نا چیز پہ پہنچ جانا کہ جس پہ کہہ دینا کہ ہاں یہ چیز ایسے ہی ہے، یہ چیز ایسے ہی ہے، یہ چیز ایسے ہی ہے. یہ پیچھے سورہ بقرہ میں آ گیا نا کہ یہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. جی اچھا، یہ چیز جو ہے نا یہ ایمان لانا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے ظاہر ہے کہ اس چیز پہ کافی کی تھی بات. اور یہ اگر ہم پچھلے پیراگراف میں چلے جائیں، یہ پیراگراف میں پھر سے اس کو دہرا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ پچھلے پیراگراف میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان منافقین کو دوزخ کے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا، وہاں پچھلے بات ہوئی تھی ان کو اہل ایمان مانا گیا تھا. اب آگے کہا گیا کہ الا الذین تابوا واصلحوا، جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ تو مومن ہو گئے. یہ اصل واخلصوا دینہم. اب یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یقین پیدا کر لینا دل کے اندر، اور اس کے بعد اس یقین صرف یقین ہی نہ رہ جائے بلکہ اس کی تصدیق کر دینا. تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے جو ہے نا عملاً یہ کام کر دیا ہے، میں نے توبہ بھی کر لی، میں نے اصلاح بھی کر لی، اور عملاً جو ہے نا میں اسلام پہ عمل پیرا ہو گیا. چلیے میں باقی لوگوں کے ہاں نہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں دوسرے پوائنٹ پہ اگری. جی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ کہ یہ نہ لگتا ہے کہ یقین کی حد تک کی بات ہو رہی ہے. نہیں وہ یقین ہی کی حد تک کی بات ہو رہی ہے. اقرار نہیں کریں گے. ہاں بس توبہ اللہ سے بھی یہ نکل رہا ہے. جی بل توبہ اللہ. جی اسی پہ بھی بل تبا اللہ کہ جو ہے نا نہیں یہ تبا اللہ جو ہے نا وہ بیسیکلی ان کی جو ہدایت و ضلالت کا قانون ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے. ہدایت و ضلالت مطلب یہ ہے کہ اب وہ بیسیکلی لوٹنے والے نہیں ہیں. اب ان کو بشک سورج دکھا دیا جائے، آسمان سے اترتی ہوئی کتاب بھی دکھا دی جائے، پھر بھی لوٹنے والے نہیں ہیں. یعنی کہ وہ تیسرے درجے پہ نہیں آ سکتے، وہ نہیں آ سکتے. بلکہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فلا یؤمنون الا قلیلا، وہاں یؤمنون کا لفظ آیا ہے. ہاں یؤمنون وہ ہے کیٹیگری وہاں پہ میرے خیال میں جو سی کیٹیگری. جی جو تصدیق بھی کریں گے، اقرار بھی کریں گے، اقرار اور پورے مومن تینوں جو ہیں اس میں نہیں آ سکتے، وہ دوسرے کیٹیگری میں رہیں گے. جی چلیں آگے بڑھتے ہیں. بہرحال یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک سوال ہے 159 میں سے. سوری آن لائن کیا، سوری جی کیا بات ہے جی سر؟ یہ 159 میں سے ایک سوال ہے کہ جب ہم اہل کتاب کہتے ہیں تو یہ ہم سنگولر کہتے ہیں یا ہم پلورل میں کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہے جیسے انگلش میں ہم ٹیم کا ورڈ بولتے ہیں یا نیشن کا ورڈ بولتے ہیں. یہ اس کے لیے سنگولر بھی آ سکتا ہے اور پلورل بھی آ سکتا ہے، موقع محل ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں. اہل کتاب جب کہا گیا ہے تو یہ قرآن مجید کے وہ مخاطبین ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے یہود ہیں، جس طرح پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ جنہوں نے سوال اٹھایا ہے، اور اہل کتاب میں سے جو ہے نا یہ لفظ من آ گیا. جی یہ ایسے ہی ہے. اچھا اور کر سکتے ہیں اور سنگولر بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ ہی لا کے یہ بتایا کہ ہر ایک بندہ ان میں سے ایک بندہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب تو پوری کی پوری ٹیم ہے، پورا گروپ ہے، پورا گروہ ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک یہ کہنا کہ زور دے کے بات کرنا ہے، یعنی اس چیز کو ایمفیسائز کر دینا ہے، آگے آگے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ پورا گروہ ہے. ہاں ایسے ہی. اور ترجمہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، سارے ایسے ہی کرتے ہیں ترجمہ. اب کیونکہ وہ پروناؤن جو آتا ہے وہ اس کا ٹارگٹ کون ہے، وہ اس میں پھر ظاہر ہے کہ آگے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ترجمہ ایسے ہی ہوتا ہے، ترجمہ میں کوئی فرق نہیں آتا. اچھا یہ بات ہو گئی. یہ اصل میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ 159 تک جملہ معترضہ ہے. یہ جملہ معترضہ جو ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ 157 158 اور 159 یہ تینوں جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ اضافی بات ہے، یعنی یہ اپنے وجود میں یہ کوئی فل فلیج بائی اٹ سیلف کو پورا مضمون نہیں ہے. یہ بات زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے جو دوسرے نقطہ نظر کے ہیں وہ سارا تکیہ اس پہ لگا دیتے ہیں. تو وہ جب اس پہ تکیہ لگا دیتے ہیں تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ جب اضافی بات کہی گئی ہے تو اصل بات کہاں پہ ہے؟ تو اصل بات تو آل عمران میں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ بات ہے جس کی طرف جو ہے نا یہ کوئی اصول ہے جو ابھی آپ سٹارٹ میں بتایا کہ یہ چونکہ بات آ گئی تو یہ بات ہو گئی، کوئی مقصود نہیں تھا یہ چیز بیان کرنا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآنی فکر میں لوگ ابتدائی آیات پکڑتے ہیں بعد ان کے ایکسپلینیشنز ہوتی ہے، وہ جو ابتدائی آیت ہوتی ہے وہ اس طرح کے طریقے پر نہیں ہے؟ کیا یہ ایسا ہے؟ جی اس طرح کے طریقے پہ نہیں آتے، اس طرح کے.
یعنی وہ بیسیکلی اس پہ جو جملہ معترضہ ہوتا ہے اور وہ بنیادی طور پہ ہوتا ہی کیا ہے، وہ تبصرہ ہوتا ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہ ہو تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہوتی، یہ نہیں کہہ رہے، یہ بات نہیں کہی، یہ تو نہیں کہی، کہیں بھی نہیں کہی کسی نے. مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ بیسیکلی جو اوپر بات ہوئی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی پہلو ایکسپلینیشن ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ اس پہلو سے ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، یہ ظلم انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پھر وہی کنٹینیویشن جی کنٹینیوشن. میں اس لیے تو کہہ رہا تھا کہ جملہ معترضہ ختم ہو گیا، جملہ معترضہ ختم ہو گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ سے شروع ہے. جی نہیں، یہ وہاں سے نہیں شروع ہوا، یہ بڑی دور سے شروع ہوا اوپر. یہ بیسیکلی یہ بات جو شروع ہوئی تھی یہ جواب سے شروع ہوئی تھی، فقط سألوا موسیٰ. ٹھیک ہے، فقط سألوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک اس جملے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ظلم کا لفظ آیا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو ایک کڑک نے آ لیا تھا. یہ ظلم کا لفظ، اس کو پکڑ لیں، یہ بات سمجھ گئی. اچھا، اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ ان کے جو ہے نا وہ عہد معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آگے کہتے ہیں بِكُفْرِهِمْ، یعنی میں تسلسل بیان کر رہا ہوں الفاظ کا. اچھا، اب اسی تسلسل میں جب یہاں پہنچے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، یہ آ گیا. اب یہ جو آیا ہے کہ یہ ان کے ظلم کی وجہ سے، جنہوں نے یعنی یہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے یہ ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی جو ان کے لیے حلال تھی. اب یہ ظلم جو ہے یہ کون سا ظلم ہے؟ پچھلے کنٹینیوٹی میں بات ہو رہی ہے نا. پہلا ظلم کیا تھا ان کا جو یہیں پہ اسی نظم کے اندر بیان ہوا ہے، اگر آپ اس کو پکڑ لیں تو پہلا ظلم جو ہے وہ پیچھے آیا، میں بتایا، وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے نا پکڑ لیں. ہاں، کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر کڑک آ گئی تھی. اب یہ ظلم کیا تھا؟ سرکشی تھی نا، تشکیک تھا، کمرض تھا، یہی چیز تھی نا جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو کڑک پڑی اور کہا تھا کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. وہ بیان تھا ایمانیات کا. یہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش رکھنا، یہ خواہش رکھنا اپنی، آپ پچھلی دفعہ نہیں، یعنی پچھلی دفعہ بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اپنے اصل میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا، لیکن سوال کرنے والے کے ذہن میں کیا ہو، پرابلم وہ ہے. جس طرح یہ چاہتے ہیں نا کہ کتاب اترتی ہوئی دکھا دیں، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سوال کیا تھا اور اس کے پیچھے بھی یہی مرض تھا کہ یہ تم سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے اکیلے میں جو ہے نا بات کر لیتی، ہم سے کیوں نہیں کرتی. خان صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی وزن ہے اس میں. یہ وہ دیکھو ایک اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا نا شروع کہاں سے ہوا. جی جی، اس سے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ. جی جی، انہوں نے یہ متخذ کو چلا. یہ تو بات کی بات ہے نا، یہ تو یہاں پہ بات کی بات آئی ہے. اس آیت میں جب آیا نا کہ ان لوگوں نے سألوا موسیٰ أكبر من ذلك، اس کے بعد میں نے معاف بھی کر دیتا ہوں. نہیں، وہ جو معاف کرنے ہیں وہ تو ایجل، وہ تو پوجا کی تھی نا، بچڑے کی پوجا کی بات کی ہے، اس کو معاف کیا. پیچھے سے معاملات معاف نہیں ہوئے. نہیں، دیکھو وہ چیزیں جو ہے نا وہ چیزیں تسلسل میں بیان کی ہیں. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس بے شمار نشانیاں آئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. بچڑے کی پوجا جو ہے نا اس کے حوالے سے کہا کہ پھر میں نے ان کو معاف کر دیا. نہیں، ایسے نہیں ہے. وہ تو وہاں پہ بھی اگر ہم سورہ بقرہ میں جا کے دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ واقعات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی، اللہ تعالیٰ دو جرائم بیان کر دی اور آخر میں کہا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے عفونا عن ذلک جو کہا ہے، یہ ہم وہاں جا کے دیکھیں سورہ بقرہ کی جو آیا ہے یہ بھی تو بہت بڑی سرکشی تھی. تو پھر کہا کہ میں نے پھر ان سے 12 فاز تو پھر انہوں نے وعدے توڑے. ہاں، اگنور کر دیا. اچھا، یہ دیکھیں بات پھر وہی آ گئی کہ جو فراہی نقطہ نظر ہے، وہ جس جگہ جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ دیکھتے ہیں یہ اصل کہاں بیان ہوئی ہے. اصل سورہ بقرہ میں ہوئی ہے، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں.
یہ فعفونا کا جو لفظ ہے یہ آیا ہی وہاں پہ اجل کی پوجا کے بعد ہے، اور جو کہا وہ آتینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور ہم نے ان پہ موسیٰ علیہ السلام کا واضح غلبہ عطا فرما دیا تھا، ان پہ اختیار دے دیا تھا کہ ان کو جو چاہیں کریں، اور ان پہ سزا بھی ہم نے نافذ کر دی تھی۔ دیکھیے تو یہ تھوڑا میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے، وہ میں لوگ سر پریشان ہوں گے۔ جی جی میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ اہل ذات میں کہتے ہیں کہ کتاب کیوں آتی ہے آسمان سے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی اس سے بڑی بڑی باتیں کی تھی، جی جی پچھڑا پکڑا تھا انہوں نے، جس کو پھر میں نے ان کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد میں نے کیا انعام دیا کہ میں نے موسیٰ کو ایک کتاب دی۔ کہاں پہ؟ آگے ہے نا آتینا موسیٰ سلطان، اچھا اچھا آپ موسیٰ کو میں نے یعنی کہ آگے ایک نشانیاں دی مزید، نہیں یعنی کہ میں ان کو معاف کر چکے اللہ تعالیٰ جی، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کر رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ان سے وعدے لیے، کیونکہ آپ دو چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ البیان سے پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے تفہیم سے پڑھ رہے ہیں، میں فرق بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ یہ جو سلطان مبین ہے یہاں کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک معنی تو وہی ہے جس کو معجزے کے طور پہ ہے، بعض لوگوں نے معجزے کے طور پہ کتاب کو لے لیا، بعض لوگوں نے معجزے کے طور پہ سارے معجزوں کو لے لیا، یہ سلطان مبین کا اس میں آتا ہے۔ سلطان کا مطلب اختیار بھی ہوتا ہے، غلبہ بھی ہوتا ہے، معجزہ بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب ہم نے پھر جو ہے نا یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ لفظ سلطان آ گیا ہے۔ کیا اس کا معنی معجزہ لیا جائے؟ کیا اس کا معنی جو ہے نا تورات لی جائے؟ کیا اس کا معنی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اختیار دے دیا گیا کہ ان کے ساتھ جو چاہیں کریں؟ اب یہ تینوں ہو گئی نا، پھر وہی بات آ گئی کہ ہم جب کسی جگہ کو پکڑتے ہیں نا تو اس بنیاد پہ نہیں پکڑتے کہ یہاں پہ ہی سارا ڈیرے لگا دینے ہیں، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ اصل میں بیان کہاں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ سورہ بقرہ میں ہوئی ہے۔ تو سورہ بقرہ میں کیا ہوا تھا؟ سورہ بقرہ میں یہی تو بتایا گیا تھا کہ ہم نے جب ان کو معاف کیا تھا تو ان کی معافی کیسے جو ہے نا ختم ہوئی تھی۔ میں دکھا دیتا ہوں، آپ کو اس سلائڈ پہ لے جاتا ہوں، جی میں ابھی آپ کو لے جاتا ہوں وہاں پہ۔ پچھلی دفعہ میں نے اس کو حوالے کو لنک بھی کر دیا تھا۔ جی روگنا غلف ہے، اور سوری میں ایک منٹ جب تک نکال لیتا ہے ایک بات کر لوں کہ یہ جو اس سرکشی کے باعث کڑک نے آ لیا تھا، یہ تو سزا ان کو مل گئی، ٹھیک، یہ سزا ان کو مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر بچڑے کو معبود بنایا۔ جب بچڑے کو معبود بنایا تو اب جو درگزر کرے تو وہ تو صرف بچڑے سے کہہ رہے ہیں نا، پچھلے والی بھی تو کڑک سزا ملی نہیں، وہ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ بچڑے پر بھی سزا ملی، بچڑے پہ بھی سزا ملی، ایسا نہیں ہے، بچڑے پہ کہا تعالیٰ نے کہ سزا دی۔ نے کہا کہ تم لوگوں نے ظلم کیا، بچڑا کو پکڑ کے اچھا تو فخت لوگ فسق وہاں پہ ہے سورہ بقرہ جی جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ کہ اس کال موسیٰ نے قوم ہی یا قومی انکم ظلمتم باتخاذکم العجل، وہاں خاص کہا گیا کہ تم اصل میں ہمیں کلیئر تھا، لیکن نہیں میں یہ دیکھیں اصل نہیں میں بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آیہ نمبر جو ہے 154 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور اس کے بعد جب یہ کر لیا تو فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں معاف کر دیا، نظر عنایت کی۔ اور یہ نظر عنایت کرنے کیسے کی؟ یہ اس طرح کی کہ تم جو ہے اب اپنے آپ کو قتل کرو گے۔ یہ نظر عنایت کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو گے، ان کو علیحدہ کر دو گے، اور جو حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں ان کو علیحدہ کر دو گے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ بات جو ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہی جو ہے نا معاف کرنا ہے، یہی توبہ قبول کرنا ہے، اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یہی موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دینا ہے، یہی اختیار ہے۔ یعنی اصل جو ہے آپ نے جس جگہ جو بات ہوتی ہے وہاں سے اس کو اٹھانا ہوتا ہے، وہاں سے جا کے اس کو پکڑنا ہوتا ہے۔ وہ جو ہم آپ پڑھ رہے ہیں سورہ النساء کے اندر جو آیات پڑھ رہے ہیں وہ اصل میں اصل نہیں ہے،
اصل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. تو فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ جب کہا تو اس کا مطلب یہی ہے وہ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ وہی ہے کہ تم کو معاف کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو تم کو پورا اختیار دے دیا. جب اختیار دیا ہے تو کون سا اختیار دیا ہے کہ تم کو 2 الگ الگ گروپوں میں کر دیا، تم کو پاک کرنے کے لیے. ایک نے جنہوں نے جو ہے نا ارتداد اختیار کیا، اپنے جو ہے نا مشرک ہونے پہ ہی ڈٹے رہے، ان کو علیحدہ کر کے قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے جو وہاں پہ بیان ہوئی ہے. اب جب یہ مطلب کہ معافی کا راستہ بنا دیا تھا اس سزا کو، جی معافی کا راستہ بنا جی جی میچ کر رہی ہے. اچھا میچ تو کر رہی ہے. میرا اصل یہ میں سین میں یہ کہہ رہا تھا کہ لگ یہ رہا تھا، مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے ویسے کہ فعفون عن ذالک کہہ کے آتینا موسیٰ سلطان مبین، کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارے پچھلے معاملات صاف کر کے موسیٰ کو میں نے ایک سلطان مبین دی، یعنی کہ وہ تورات کے بارے میں جو آتا ہے نا، اسی بقرہ میں بھی آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بلایا اپنے پاس شرط دادوں کے لیے. تو پھر ہے فبما نقض میثاقہم، لگتا ہے بات وہاں سے نہیں شروع ہوئی. وہ میں خاص مجھے پوائنٹ آیا تھا نا، مجھے زیادہ وہ لگ رہا ہے سپورٹنگ کہ فبنقضہم میثاقہم سے شروع ہوا. وہ تو فبنقضہم تو اس کے بعد آ رہا ہے، وہ تو اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو نہیں وہ تو اس سے پہلے سارا معاف ہو چکا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھو جو چیز جہاں پہ آئی ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کو دیکھنا چاہیے، اس سے آگے چلیں آگے چلتے ہیں. بہرحال نہیں ظاہر ہے کہ وہ اس چیز پہ اچھا خاصا ٹائم دیا ہم نے پچھلی دفعہ. یہ نہیں تو شکور بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز کو آپ ابھی نہیں دیکھیں جو پہلے بعد میں آئی ہے، تو مطلب پھر وہ ہم لنک کیسے کرتے ہیں آیات کو؟ سوری سوال کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس چیز کو ابھی نہیں دیکھو جو کہ بعد میں آئی ہے. نہ یہ بات نہیں ہے کہ اس کو نہیں دیکھیں، یعنی اس کو بھی دیکھنا ہے جو بعد میں آئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ جس جگہ یہ چیز آئی ہے اس جگہ کی پوری تفصیل کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں پھر اس کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ تفصیل نہیں ہو رہی، تفصیل کیونکہ وہاں پہ ہوئی ہے. تو جس جگہ پہ تفصیل ہوئی ہے اب یہاں پہ ایک ایک لفظ جو ہوگا وہ اس جگہ کی تفصیل کے ساتھ لنک کرتے جائیں گے کہ یہ چیز یہاں سے یہاں لیٹ کر رہی ہے، یہاں کی یہاں سے کر رہی ہے. ایک چیز ہوتی ہے تفصیل، اس کی ڈیٹیل کر دینا، ایک چیز ہوتی ہے سمرائز کرنا. جب میں سمرائز کروں گا تو وہ جو سمرائزیشن ہوتی ہے وہ اٹ سیلف سمری جو ہوتی ہے وہ کمپلیٹ بیان نہیں ہوتا. اچھا تو کمپلیٹ یعنی وہ اپنی جگہ سمری جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہوتی ہے. جب آپ کو پوری کی پوری بات کا پتہ ہوتا ہے، پوری ڈیٹیل کا پتہ ہوتا ہے، اور جب سمری سامنے چیز آ جاتی ہے تو پھر آپ سمری کو کیا کرتے ہیں، اس سمری میں جو چیزیں پوائنٹس ہوتی ہیں اس کو پکڑتے ہیں. وہ پوائنٹس ایک دو نقطے ہوتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ جا کے اٹیچ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز یہاں کی ہے اور یہ چیز یہاں کی ہے اور یہ چیز یہاں کی ہے. جب ہم اس کو وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو چیزیں جو ہے نا وہ سنبھلنا شروع ہو جاتی ہیں. بات سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک بات جو ہے یہ کہ چلیں بہرحال آگے اس کے بعد یعنی اصل یہ ظلم آ گیا تھا. فبی ظلم من الذین، یعنی یہ اس ظلم کی میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پیچھے ظلم آیا تھا، یہ اصل میں پچھلا جو ظلم تھا یہ ظلم تھا ایمانیات کے ذیل میں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ایمانیات کی وہ چیز تھی جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اچھا، اور یہاں پہ اب جو ظلم آیا ہے یہ کون سا ظلم آیا ہے؟ یہ ظلم اب ان کی شریعت کی ذیل کا ہوگا. اب یہ ظلم شریعت کی ذیل کا ہے. پچھلا ظلم کس چیز کا تھا؟ وہ ایمانیات کی ذیل کا تھا، اور یہ ظلم جو ہے شریعت کا ہے. انہوں نے پھر ظلم کیا، پھر سے ظلم کیا. اب وہ کون سا ظلم ہے کہ انہوں نے کیا؟ الذین ہادوا، یہ یہودی ہوئے، حرمنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر چیزیں حرام کر دیں، طیبات، جو اصل میں طیب تھیں، پاک تھیں، احلت لہم، اور جو ان کے لیے حلال تھیں، طیب تھیں، وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی. اچھا، اب پھر ہمارے پاس ایک کلو آ گیا کہ بھائی یہ کیسے انہوں نے کر لی؟ جو چیزیں حلال تھیں انہوں نے اپنے اوپر کیسے حرام کر لی؟ یہ جو حرام کرنا ہے یہ بھی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہ بھی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یعنی ایسا نہیں تھا، اپنے اوپر جب انہوں نے پھونس لی چیز تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کی دی ہوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے اپنے آپ خود جو ہے نا اپنے اوپر اٹھا لی. اس کی اگر واضح مثال دیکھنی ہے تو وہ جو کہا گیا نا سورہ بقرہ میں
کہ ایک بکرا گائے پکڑو اور اس کو ذبح کر ڈالو. اب یہ ان کا اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈالنا تھا کہ کون سی گائے، کس طرح کی گائے، کتنی بڑی یعنی جوان گائے، بوڑھی گائے، کس رنگ کی گائے. اب یہ انہوں نے کیا کیا، اپنے پر ظلم ہی ڈایا تھا نا. اصل حکم کیا تھا، کوئی بھی گائے پکڑ اور ذبح کر ڈالو. اب ہوتا کیا ہے، انسان جو ہے کہ وہ بیسیکلی چیزوں پہ ٹکتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ہر چیز کی جو ہے نا وہ اس کا قانون چاہیے، مجھے اس کی شریعت چاہیے. تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پھر آپ اپنے اوپر فورس کر لیتے ہیں چیزیں. وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں اس طرح کی، لیکن جب آپ اپنے اوپر امپوز کر لیتے ہیں تو اسی کے لیے ظلم کہا گیا ہے. اچھا، وہ اصل میں طیبات تھیں، پاک تھیں، انہوں نے اپنے اوپر جو ہے اس کو حرام کر لیا. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور انہوں نے سود کھایا، سود لیا. وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، اور اس سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ اموال الناسی، اور لوگوں کے مال کھانے سے بھی ان کو منع کیا گیا تھا بالباطل، باطل طریقے سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، لِلْكَافِرِينَ منہم عذابًا علیما، اور انہی کافروں کے جو ہے نا کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو. کس پہلو سے روکا؟ کیونکہ ہم نے تو تکیہ لگا لینا نا، وہاں پہ بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز بات کہی جا رہی ہے، کس چیز سے روکا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز سے روکا، ہر چیز سے روکنا مراد نہیں ہے یہاں پہ. یہ وہی شریعت کا پہلو ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر شریعت ہے، یعنی پیچھے بھی شریعت ہے، آگے بھی شریعت ہے، درمیان میں آیا ہے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ بیسیکلی جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈایا ہے شریعت میں اونچ نیچ کر کے، اور وہ چیزیں جو حلال تھیں ان کو حرام کر لیا، جو حرام تھی ان کو حلال کر لیا، اونچ نیچ کی، اور اس کے نتیجے میں کیونکہ ظاہر ایکسٹریمزم پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے راستے سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ حقیقتاً دین پہ رہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے. جو جزیات چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے اپنی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. اس کے بعد دین کے جملہ پہلوؤں کو آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں دی گئی، کیا پرپز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو دین ہے اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے. لیکن یوں ہی آپ چیزوں کو گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اوپر والی چیز نیچے، نیچے والی چیز اوپر، یہ ساری گڑبڑ چیزیں ہو جاتی ہیں. خلط مبحث جو ہے نا پیدا ہو جاتا ہے، چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے آپ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جس جگہ سے لوگ جو ہے نا پھر وہ ان کے سامنے روک پیدا ہو جاتی ہے، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دین تک پہنچ سکیں، شریعت تک پہنچ سکیں. یہ وہ بات ہے یہاں پہ کی گئی ہے. اور اس کے بعد کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ سود لیا کرتے تھے، یعنی یہ جو سود لیا کرتے تھے، ایک منٹ، سود لیا کرتے تھے. یہ جو سود لینا ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے حرام ہے بلکہ ان کے لیے بھی حرام تھا، ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی یہ کہ ان کی شریعت میں بھی، یہ آج بھی تورات نکال کے دیکھیں اس میں لکھا ہوا جگہ جگہ، اور ان کو منع کیا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے. باطل طریقے سے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، عہد معاہدہ ہوتا ہے، دونوں فریق جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے اس میں آتے ہیں. جب کسی فریق کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، غرر ہوتا ہے، گبن ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، یا قسمیں کھا کے چیزیں بیچی جاتی ہیں، وہ چیز نہیں دی جاتی جو کہ اصلاً جو ہے نا آپ دینا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ باطل طریقوں سے کھایا جاتا ہے، سامان کو، مال کھایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے دھوکے سے، فراڈ سے، گبن سے، کرپشن سے، ملاوٹ سے، قسمیں کھا کر، یہ ساری چیزیں جو ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے نا تھوک کے جو ہے نا پیمانے پہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ایسی ہی چیز ظاہر ہے کہ ان کو کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں کا مال اس طریقے سے کھاتے ہیں. اب یہ جو باطل کا مال کھانا ہے اس میں سے ایک مثال جو ہے وہ ہے ربا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی بات کی بات جو ہے وہ عمومی بات ہے، اور اس میں سے ایک کی مثال جو ہے وہ ربا ہے. اب آپ پچھلی بات کو اور اگلی بات کو دونوں کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو پچھلی بات میں یہ کہا گیا تھا کہ جو چیزیں حلال تھیں انہوں نے اپنے اوپر حلال کیا کر لی، حرام کر لی. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ جو چیزیں حرام تھیں انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لی.
पिछली बात जो थी वो जो हराम थी, नहीं, पिछली बात ये थी, वो ये थी कि जो चीज़ें हराम थी वो इन्होंने अपने ऊपर हलाल कर ली। नहीं, सॉरी, जो चीज़ें हलाल थी वो इन्होंने इन्होंने खुद हराम नहीं की। हमने की, यहाँ तो हाँ, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद हराम नहीं की, आप मतलब लेकिन ऐसे एक्ट्स किए कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर कर दी। हाँ, कि ये अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब मंसूब किया, मंसूब किया तो है। कोई वही करना चाहिए ना फिर हमें। जी, जी। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने हराम कर दिया। लेकिन जी। इनकी हरकत की वजह से अब इसमें एक वो जो सख्त वाला है, क्या उसकी तरफ भी इशारा है यहाँ पे? जी, जी ऐसे ही है। मैं उसको फिर से थोड़ा-सा अब यानी रिवर्डिंग करके जरा मैं कर देता हूँ। ये देखें, बात हुई है तय्यबात की, हलाल चीज़ों की, और इन पे वो चीज़ें हलाल थीं असलन जब अल्लाह ताला की ज़ात ने उतारी, और जब इन्होंने जो है ना उसको अपने ऊपर अपने ज़ुल्म की वजह से उसमें इज़ाफ़े किए, तो फिर हमने भी उनके ऊपर वो चीज़ें हराम कर दी, हर्रमना, यानी इस सेंस में कहा गया है। लेकिन असलन काज़ क्या है? असलन काज़ वही है, यानी हाँ, वो वही खुद से है, है। वो खुद है। यानी ये उसकी मिसाल देते हुए मैंने कहा था कि देखो ये बिल्कुल वही बात है, ये सूरह बकरा के अंदर गाय की ज़िबा करने की बात है। यानी गाय की ज़िबा करने में क्या मसला हुआ था? उनको कोई भी गाय कहा गया कि कोई भी गाय पकड़ो और ज़िबा कर डालो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमें गाय पुरानी और नई, उसके बाद कौन से रंग की, ये सारी चीज़ें हो गई, तो वो बेसिकली क्या हुआ है? उन्होंने अपने ऊपर ज़ुल्म किया है। एट द एंड क्या? अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद ही रास्ता बताया ना उसके बाद कि ये वाली गाय ले लो, पीली ले लो, ये ले लो, फलां ले लो। अल्लाह ताला मुश्किलात बढ़ाते चले गए। बढ़ाते चले गए। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप अपनी फ़िक़्ह में मुसलमानों को भी देख लें, तो इवन जो सूरह बकरा में आया है, जिसमें मुसलमानों ने रात को मियाँ-बीवी का ताल्लुक कायम कर लिया, तो उसको भी एक्सेप्ट किया अल्लाह ताला की ज़ात ने। यानी बेसिकली अगर आप कोई फ़िक़ही नुक्ता नज़र इख्तियार कर लेते हैं अपने लिए, और वो उसको कबूल कर लेती है अल्लाह ताला की ज़ात, गो कि वो ना भी हो, मेरी बात समझ रहे हैं ना? ना भी हो तो वो बेसिकली अपनी तरफ उसको लिंक कर देती है, बात वही है, यहाँ पे इस अंदाज़ में है। लेकिन वो जो मछली खाने का जो उन पे था, वो भी यहाँ से रिलेट जी, ऐसे ही। वो जो सब्त का जो वाक़या है, जो ज़ाहिर है कि वो असल जो हुक्म था वो कोई और था, और उसके बाद आगे उसको बढ़ा दिया। अब आगे जो अगली चीज़ है, जो मैं कह रहा हूँ कि पहली जो आया है उसके अंदर हलाल चीज़ थी, वो अपने ज़ुल्म की वजह से इन्होंने आराम कर। हराम हो गई इनके ऊपर। अगली जो आया है 161, उसमें अंदर क्या कहा गया? उसमें अंदर ये कहा गया है कि एक चीज़ मना की गई थी इनको, मना की गई थी, और जो मना की गई थी इन्होंने अपने लिए वो हलाल कर ली। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना थोड़ा अच्छा। मसला है कि इन्होंने कोई हलाल नहीं कर ली, ये एक जुर्म है जो वो कर रहे हैं। जी, हलाल से मुराद जुर्म है। मैं हलाल से मुराद वो जैसे नहीं, जैसे हलाल अगर व आज हराम। भी सूद खाया जाता है, जी, जी। तो वो ये मान जायज़ के अपने कि लिए, ये अपने कोई लिए जायज़ जायज़ नहीं समझ है। लेना। नहीं, वो नाजायज़ समझ के जुर्म कर रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। नहीं, देखो ये होता ये है कि आप जब आप हीला तलाश कर लेते हैं ना, हाँ, तो इस पे हीले की हीला बात हीला तलाश कर लेते हैं, तो उसके बाद वो अपने लिए उसको कहते हैं कि ये अब हमारे लिए ठीक है। ठीक है? ये बिल्कुल है सूरह बकरा में जब ये कहा गया कि तुम्हें तो मना किया गया था कि आपस में खून नहीं बहाना, मना किया गया था ना खून नहीं बहाना, लेकिन फिर भी उन्होंने बहाया। और फिर उसके बाद दूसरे कबीलों के साथ अहद मुआहदा करते हैं और अपने लोगों को वापस लेके आते हैं। ठीक है ना? ये हीले-बहाने होते हैं, जो आप रास्ते तलाश कर लेते हैं। वही बात है यहाँ पे की गई है, हीले-बहाने की वजह से। और कुछ लोग डेफ़िनिटली वो भी होंगे, जिनको पता भी होगा फिर भी वो काम कर रहे होंगे। आपकी बात भी जो है ना ज़ाहिर है क्या ये इंसानों के। सूद को हराम समझते आज ये नहीं, आज उस ज़माने आजकल की नहीं, उस ज़माने के सूद मैं हैं। आजकल मुझे पता है, आजकल की मैं आज की मैं ज़ाहिर है कोई सामने चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ जहाँ बयान हो रही है मैं उसकी क्योंकि बात ये कर तो रहा सारे बैंक से हूँ। वही वही बैंक वही तो हमारे भी हैं। बैंक तो हमारे भी तो होते इसका हैं। मतलब ये नहीं है कि अच्छा, हम उसको जायज़ चलें समझते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं बहरहाल। क्या वो जायज़ अच्छा, बहरहाल आगे चलते हैं। आगे है कि वअतदना लिल काफिरीना ठीक है ये भाई मिनहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे ही काफ़िरों के लिए हमने अज़ाब अलीम तैयार कर रखा हुआ है। अब ये जो काफिरीन यहाँ पे आया है, ये सिर्फ़ महज़ शरीयत का बयान नहीं है। यानी गो कि ये इसके अंदर शामिल है, ये सारे के सारे जो है ना, जो ऊपर से जराइम गिनवाते हुए आए हैं, उसके बाद अब शरीयत के जराइम भी गिनवा दिए यहाँ पे। तो ये ऐसे ही काफ़िरों के लिए, यानी जिन्होंने सवाल किया, उसके बाद उनकी हिस्ट्री बयान कर दी, एक-एक जुर्म का बयान कर दिया, उनके सारे जराइम को सामने रखते हुए कहा है कि ऐसे ही काफ़िरों के लिए हमने ये बेसिकली यहाँ पे आप देखें, ईमान की भी गड़बड़ हो जाए, शरीयत की भी गड़बड़ हो जाए, सज़ा बराबर होती है, बेशक आप कहें कि मैं मुस्लिम हूँ। ये वही मामला है यहाँ पे भी। यहूदी यही कहते हैं ना कि हम तो इस्लाम लाए, वो इस्लाम जो हमारे पैगम्बरों का है। हम शरीयत को कबूल कर लिया है, वो शरीयत जो हमारे पैगम्बरों की है, वो उसी पे अमल पैरा हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सारे जराइम कर रहे हैं,
اور ان جرائم کرنے کے بعد ان کی بھی وہی سزا ہے جو حقیقتاً مشرکین کی سزا ہے، ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے، ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے، یہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھیں اور اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب جس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، کیونکہ اہل کتاب کا معاملہ تھا تو سویپنگ اسٹیٹمنٹ جو ہے کیا سب اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو ایگزیمپشن دی ہے، وہ کس بنیاد پہ دی ہے وہ آگے پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے، لیکن الراسخون فی العلم، جو لوگ علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں۔ اب علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، یہ کون سا علم ہے؟ یعنی جو کچھ ان کو دیا گیا تھا، یعنی شریعت دی گئی تھی ان کو، جو ایمانیات کی بحثیں دی گئی تھیں، جو ان کی شریعت دی گئی تھی، اس کے اندر وہ رسوخ رکھتے ہیں اور وہ اس پہ عمل پیرا بھی ہیں، حقیقتاً وہ مسلمان ہیں، یعنی عقیدے میں بھی مسلمان ہیں اور شریعت پہ عمل کرنے میں بھی مسلمان ہیں۔ منہم آیا ان میں سے، یہ اسلام نے لایا ابھی انہی میں سے ہیں۔ منہم والمؤمنون، اور وہ حقیقتاً ایمان لاتے ہیں، یؤمنون جیسا کہ ایمان لایا جاتا ہے، بما انزل الیک، آپ کی طرف جو نازل ہو رہا ہے اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ ان کے اوپر پہلے نازل ہوا تھا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اور وہ نماز کو بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو بھی جو ہے نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جب یہ کہا گیا کہ یہ اہل ایمان انہی میں سے اہل کتاب میں سے جو رسوخ رکھتے ہیں اور وہ حقیقتاً رسوخ رکھتے ہیں اپنے عقیدے کے بھی لحاظ سے، عمل کے بھی لحاظ سے، اور اس کے بعد کہا والمؤمنون، اور عام جو مومن ہیں، وہ پہلے والے تو علماء ہو گئے نا، لیکن الراسخون، یہ تو مومن ہو گئے، یعنی علماء ہو گئے، اب ان میں سے عام لوگ بھی ہوں گے۔ عام لوگوں کے لیے کہا گیا کہ والمؤمنون، اور وہ لوگ بھی جو ایمان رکھتے ہیں انہی میں سے، یؤمنون، اور یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، علماء ہوں یا عام لوگ ہوں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ پہ بھی جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، اور جو پچھلی کتابیں ہیں ان پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ یہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ لفظ اگر دیکھا جائے تو یہ مقیمین کا لفظ نہیں ہے، مقیمون کا لفظ ہے، یہ اسلوب بدلا ہے۔ پیچھے یہ کہا تھا نا مؤمنون، اور آگے کہا مؤتون الزکات۔ اب یہ جو مؤتون اور یؤمنون اور مؤمنون کا جو لفظ آیا ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کو رفع کی حالت کہتے ہیں، اور مقیمین نصب کی حالت ہے۔ یہ جو مقیمین کا لفظ لایا گیا ہے، یہ قرآن مجید بعض جگہوں پہ ایسے کرتا ہے کہ وہاں پہ اس کی حالت کو، لفظ کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جب یہ تبدیل کر دیتا ہے تو اس میں سے ایک جو الفاظ کا تسلسل ہوتا ہے نا، کہ ایک طریقے سے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک فرق آ جاتا ہے، تو جو اہل زبان ہوتے ہیں فوری طور پہ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا یہ فرق کیوں آ گیا، تو یہ فرق کیوں رکھا جاتا ہے، یہ ایک اسلوب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خاص طور پہ وہ لوگ، یہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں اس کی مثالیں آئی تھیں اور یہاں پہ بھی ظاہرہ یہ چیز آئی ہے۔ تو جب اس طریقے سے رفع سے نصب کی طرف جاتا ہے کوئی لفظ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پہ بنیادی طور پہ ایمانیات اور جو جن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ نماز کی اہمیت ہے، اور اس کے بعد کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ظاہر نماز کے ساتھ زکوٰۃ لازمی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ پہ یقین رکھتے ہیں جیسا کہ یقین رکھنے کا حق ہے، اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جس طرح کے انہوں نے کام کیے ہیں اس کے مطابق ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی آیا ہے جو سورہ آل عمران کے اندر، اگر آپ جا کے اس کو دیکھیں، میں اس کے ساتھ اب اس کو ریلیٹ کرتا ہوں، اور وہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، یہ تمام اہل کتاب جو ہے نا ایک جیسی نہیں ہیں، ان میں سے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی جو ہے نا وہ سجدے کرتے ہیں، قرآن مجید اپنی تورات پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی بھی وہاں بہت تعریف کی گئی ہے، اور یہاں پہ بھی ان کو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ جو ہے ان کو کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ چل کے یہ لوگ اسلام انہوں نے قبول بھی کیا ہے، یہ ان کی یہاں پہ تعریف کی ہے قرآن مجید نے۔ اس کے بعد آگے جو سوری مجھے سمجھ نہیں ہے، جی یہ لوگ یہود ہیں، جی ان کے اندر موجود ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری صفات مسلمانوں والی بتا دی، جی اور ان میں ہیں، جی یہ کیسے؟ یہ کیسے ہے؟ جس سوال عمران میں بھی یہی پڑھا تھا، وہاں پہ بھی ہاں، یہی سوال تھا، یہ کیسے ہے؟ یہ سوال
یہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ نہیں، یہ عمومی طور پہ ہماری ہاں تفسیروں میں بھی اس چیز کو قبول کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا ہے. ایسے لوگوں کو تو قبول کرنا چاہیے. جی جی، یہ ہمارے لوگ بھی، یعنی بیسیکلی جو باقی تفسیروں والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. فرق پتہ کہاں آتا ہے؟ فرق یہ آتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس حالت میں قبول کیا ہے. اگر فرض کیا کہ اگلے دن ہی ان کی موت ہو جاتی ہے، اگلے دن ہی موت ہو جاتی ہے، تو کیا ان کو یہودی سمجھ کے اللہ معاف کرے گی یا یعنی اہل اسلام؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب ان کو مان لیا ہے، جس حالت میں بھی رکھا ہے مان لیا ہے، اور ان کو اگر فرض کیا اگلے لمحے موت ہو جاتی ہے تو جنت میں. یہ فرق ہے. تو یہ جو ہے نا ظاہر ہے، ویسے ساری آیات میں اللہ تعالیٰ رویے کو بتا رہے ہیں. رویہ ہے، اصل رویہ ہے. چیزیں شریعت اپنی ظاہری لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اصل چیز جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے رویے ہیں اصل چیز. رسمیں جو ہے نا وہ ساری چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا ان کا، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، سوال کیا ہے کہ آسمان سے اترتی ہوئی کتاب ہمیں دکھا دیں اور پھر ہم اس پہ ایمان لائیں گے. اب اس کا جواب جو ہے نا ایک دوسرے اینگل سے دینا ہے. یعنی قرآن مجید اس کو کس قدر اس کی تفصیل کر دیتا ہے. یعنی پیچھے تو ان کے رویوں کو زیر بحث لایا گیا، اب جو ہے نا اس وحی کی نوعیت کو سمجھانا ہے کہ بیسیکلی یہ جو ان کا مطالبہ ہے یہ ہے ہی بے تکا مطالبہ ہے، اس لیے کہ میری تاریخ جو وحی بھیجنے کی ہے وہ ایسی نہیں ہے. میری تاریخ جو ہے وہ ہے انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا. اچھا، اور ہم نے ایسے ہی وحی کی تھی. انا اوحینا الیکا کما اوحینا، جیسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں ایسی ہی وحی ہم نے کن کی طرف کی تھی؟ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھی کی تھی. اور اس کے بعد جتنے بھی بعد میں نبی آئے ہیں سب نبیوں پہ ایسے ہی وحی کی ہے. یعنی وحی کے اترنے میں یا وحی کے نازل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے بعد میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں اور ایسے ہی وحی کیا، اور اس کے بعد پھر کہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کیونکہ ظاہر ہے یہ اہل کتاب ہیں تو ان کو فوری طور پہ کہ ان کے جو آباء و اجداد میں سے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد مشرکین جو ہے نا ان کے آباء و اجداد میں سے اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ان اہل کتاب میں سے پھر اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کی پوری نسل جو ہے نا دونوں طرفوں سے ساری ملا دی گئی کہ یہ جو وحی کی گئی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی آئی تھی، اسماعیل علیہ السلام پہ بھی آئی تھی، اسحاق، یعقوب اور اسباط پہ بھی آئی تھی. اسباط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 12 قبیلے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے 12 اولادیں ہوئی ہیں اور ہر اولاد میں سے آگے قبیلہ چلا ہے، ان کو اسباط کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی جب اس طریقے سے اسباط آتا ہے یعقوب علیہ السلام کے نام کے بعد تو بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ان قبیلوں میں بھی آگے نبی آئے ہیں، ان قبیلوں میں بھی نبی آئے ہیں، ان نبیوں میں پہ بھی اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ وہی نازل کی گئی ہے. اور اس کے بعد عیسیٰ، اور اس تسلسل کے سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان اور داؤد ان سب کو علیحدہ کر دیا ہے. پیچھے اگر آپ دیکھیں تو پورا ایک ہسٹوریکلی جو ہے نا چیزیں آرڈر میں آ رہی ہیں، لیکن آگے آپ دیکھیں تو عیسیٰ کے بعد ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان اور داؤد جو ہیں ان کو علیحدہ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے. ان کو ایک طرح کا علیحدہ سے ایک ابتلاء اور آزمائش کا صفاتی پہلو سے اکٹھا کر دیا گیا ہے. صفاتی پہلو یہ ان کی زندگیوں میں کچھ ایسے مسائل آئے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو علیحدہ ایک جگہ رکھا ہے. اچھا، یہ رکھا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو داؤد جو ہیں وہ تو پہلے آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام بعد آئے ہیں. تو یہاں صفاتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا اس ترتیب کو رکھا ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور کو ملانا تھا اس لیے بعد میں ذکر کر دیا. یعنی زبور کو ملانا تھا اس لیے بعد میں ذکر کر دیا. اور زبور کو بھی ظاہر ہے کہ یہ اب اہل کتاب کا کیا مسئلہ ہے، ایک طرف انجیل ہے، ایک طرف جو ہے تورات ہے، اور کتابوں کے تسلسل کو بھی ظاہر کرنا ہے، اس لیے اس کو زبور کو بھی ساتھ شامل رکھا ہے. یہ زبور ظاہر آپ جانتے ہیں یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر دعائیں نظر آتی ہیں اور دعاؤں کا مجموعہ ہے. اور یہ کہ یہ ساری کی ساری کتابیں ہوں، انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو، یا یہ پیغمبر جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، یہ سب پہ ایک ہی طریقے سے وحی آئی ہے، کوئی دو مختلف طریقوں سے وحی نہیں آئی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ان رسولوں پہ بھی ہم نے وحی کی ہے جو ہم نے اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے اس آیا کے اترنے سے پہلے
جو رسولوں کا جن کا ذکر ہم نے کیا ہے ان پہ بھی یہی وہی ایسے ہی وہی کی ہے. یہ کون کون سے رسول ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ اوپر والی جو پوری لسٹ دی گئی ہے ہم نے ان پہ بھی جو ہے نا جو ہم نے آپ کو بیان کر چکے ہیں، ایکسپلین کر چکے ہیں، کثرت سے کسی قصے سے ہے نا بیان کرنا، یعنی ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں ان رسولوں کے بارے میں جو اس آیا کے اترنے سے پہلے ہیں. اس آیا سے اترنے سے پہلے کون کون سے رسول ہیں؟ یہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، جن کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے. یعنی اوپر والی لسٹ میں بھی تو رسول ہے نا، اوپر والی لسٹ میں بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، باقی تو نبی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ رسول اور یہ نبی کی بحث ہے، یہ بعد میں اس کے اندر بھی ایک پوائنٹ ہے، وہ آگے جا کے میں ذکر کرتا ہوں. لیکن بہرحال ابھی کہ وہ رسول جو اوپر والے اس آیت میں بھی آگے ہیں اور اس سے پہلے اور بھی، جس طرح میں نے کہا صالح علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، ان کا ذکر تو ہم نے کر چکے ہیں، مکی صورتوں میں کر چکے ہیں. ان پہ بھی ایسے ہی وحی کی تھی، ان کے لیے کوئی علیحدہ سے کوئی ہم نے کوئی سلسلہ نہیں چلایا تھا. اور اس کے بعد لم نقصصہم علیک، اور وہ رسول بھی جن کا ہم نے آپ کی طرف کوئی ذکر ہی نہیں کیا. اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر جو رسول آئے ذکر آئے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، 10-12 رسولوں کا جو نام آیا ہے اس کے علاوہ بھی رسول آئے ہیں. چیز واضح ہو گئی. یعنی یہاں پہ بھی ایک چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اور بھی بے شمار رسول ہوں گے، ہمیں کیا ذکر نہیں کیا، ان کا ذکر ہی نہیں کیا، قرآن مجید میں ذکر نہیں آیا. بس اتنا کہہ دیا کہ لم نقصصہم علیک، ہم نے آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا، ان کا ضرورت بھی نہیں کرنے کی تھی. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اور رسول بھی ہیں جو قرآن مجید کے اندر جن کا ذکر آتا ہے، جو اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور ان کی طرف جو ہے نا قوموں نے کیسا جواب دیا. بعض قوموں کو جو ہے نا زمین پہ فنا کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور رسول بھی آئے ہیں اور قیامتیں بھی اٹھی ہیں. یہ بات واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کسی آدمی کو سمجھانے کے لیے میں اس کو صرف وہی بات بتاؤں جس کو سمجھتا ہوں. جی جی، اگر میں اس کو کوئی فلیلی داستان بتاؤں تو بظاہر اگرچہ وہ صحیح بھی ہو، صحیح بھی ہو، صحیح. مجھے نہیں بتانی ہے اس کو، کیونکہ ہاں وہ اس کو فلیلی داستان ہی سمجھے گا. ایسے ہی ایسے ہی. یہ آپ نے بہت کم کی اور پتے کی بات کہی ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے بات اس کے لیے اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی ریلیونٹ ہے. اس کو جو ہے نا وہ سائنسی حقیقتیں اور اس کے بعد فلسفے کی حقیقتیں اور وہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. تو بعد میں اگر کوئی چیز ہمیں انوینٹ ہوتی ہے، دریافت ہوتی ہے، ہاں. اس کو قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ لنک وہ عمومی بات میں کہیں ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے نا کوئی اور رسول وہ تھے یا نہیں تھے، لیکن قرآن نے اتنا کہہ دیا کہ اور رسول بھی آئے، بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کلام کیا تھا. یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ان کا کلام کرنا بھی کوئی وحی سے کوئی زیادہ چیز نہیں تھی، وہ بھی اسی کے اندر شامل تھی. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یعنی وحی کرنے کا یہی طریقہ رہا ہے. کسی پیغمبر کے ساتھ آسمان سے اترتی کتاب نہیں آئی. یہ ان کا انتہائی بےہودہ کویسچن ہے کہ یہ آسمان سے اترتی کتاب آئے گی پھر ہی ہم ایمان لائیں گے. پہلے تو یہ ثابت کر رہے ہیں تاریخی طور پہ کہ ایسا کبھی ہوا؟ جب نہیں ہوا، تمام وہی جو ہے نا ایک ہی طریقے سے آئی ہے، تو پھر ان کا یہ سوال کرنے کا جو ہے نا کیا، یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ایمان تک پہنچنا جو ہے، اسلام کی حقیقت کو سمجھنا جو ہے، وہ ہم ہمیشہ عقل کی روشنی میں سمجھیں گے. میری بات سمجھے نا، عقل و علم کی روشنی میں ہم وہاں تک پہنچیں گے، ہم معجزوں کی بنیاد پہ نہیں پہنچیں گے. اور ایک دفعہ وہاں پہنچ گئے ہاں تو بس عقل و علم کے بعد پہنچ گئے اور وہ ٹھیک وہی ہے، مقصد ہے. وہی مقصد ہے، وہی پہنچنا مقصد ہے. بات واضح ہو گئی نا. یہ بات ہے جس کو سمجھایا جا رہا ہے. اب اس کو تاریخی طور پہ جو ہے نا اسٹیبلش کیا ہے، یعنی قرآن مجید نے ثبوت کے طور پہ تاریخی طور پہ اسٹیبلش کیا ہے کہ جب وہاں ایسے نہیں ہوا تو اب ان کا یہ تقاضا کرنا، یہ تو جانتے ہیں وہی کیا ہوتی ہے. میری بات سمجھے نا، یہ وہی کی پوری ہسٹری جانتے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کا بے تکا جو ہے نا سوال کر ڈالا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا یہاں پہ جواب دیا ہے. اس کے بعد ہے رسولا مبشرین و منذرین، یہ وہ رسول تھے جو بشارت دیتے ہوئے آئے تھے اور انذار کرتے ہوئے آئے تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اور ان رسولوں کے جو یعنی بشارت کرنا، انذار کرنا، اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ مقصد تھا کہ تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے. اور وہ حجت کیا ہے؟ وہ حجت یہ کام ہو جائے کہ اس کے بعد پھر کوئی عذر نہ رہے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے. یہ حجت جو ہے اس کے لیے عذر جو ہے نا ترجمہ کیا گیا ہے نیچے کہ اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے. یہی وہ لفظ ہے جس کو ہم اتمام حجت کا لفظ بولتے ہیں. یعنی اور جگہوں پہ بھی آیا یہ حجت کا لفظ، یہاں پہ بھی آ گیا ہے. یہی وہ لفظ ہے جس سے ہم اردو میں یا عربی میں اتمام حجت کا جو ہے نا لفظ بولتے ہیں، اور یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. اب وہ بحث
کہ یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. وہ جو ہمارے مخالفین یعنی فراہی اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے ہے، یہاں پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھو پیچھے نبیوں کا ذکر آیا اور نبی اور رسول میں فرق کوئی نہیں ہے. آگے رسول کا لفظ آ گیا، آگے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، آگے رسولوں کا یہ لفظ آ گیا ہے، تو اوپر والے نبیوں میں اور رسولوں میں فرق کوئی نہیں رہ گیا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ حجت قائم کرنے کے لیے آتے ہیں. جب فرق نہیں رہا، نبی اور رسول میں فرق نہیں رہا، تو حجت تو قائم ہو گئی. نبی نے بھی حجت قائم کر دی اور رسول نے بھی حجت قائم کر دی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پورا یہ فلسفہ ہے. پھر اس سے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، بڑا خوبصورت جواب ہے. اصل فیصلہ کون چیز، جس طرح وہ اوپر سورہ النساء کی جو بحث تھی نا، جس میں اوپر وراثت کا قانون بیان ہوا تھا، وہاں پہ واؤ تھی. واؤ جو ہے نا وہ مسئلہ فیصلہ کون چیز بن جاتی ہے. یہاں پہ بھی واؤ ہی ایک ایسی چیز ہے جو فیصلہ کون چیز بنتی ہے. یہ جو لفظ بولا ہے نا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ، واؤ آ گیا ہے یہاں پہ. یہ واؤ جو ہے، اگر یہ صرف اوپر والے رسولوں کو بھی شامل کرنا تھا کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، تو واؤ نہ ہوتی تو یہ انڈرسٹوڈ تھا. اب واؤ آ گئی ہے، واؤ آ گئی ہے. تو اب یہ قرآن مجید کا عمومی اسلوب ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ کہا گیا تھا کہ باطل مال نہ کھاؤ، اور ساتھ ہی میں نے کیا کہا تھا کہ پہلے کیا بات بیان ہوئی تھی؟ پہلے سود کی بات ہوئی تھی نا، ربا کی بات ہوئی تھی. ربا جو ہے وہ مثال ہے، اصول کیا ہے؟ وہ ہے باطل طریقے سے مال نہیں کھانا. یہ قرآن مجید کا عمومی اسلوب ہے. یا جو ہے اصولی بات پہلے کرتا ہے اور بعد میں اس کی ڈیٹیل کر دیتا ہے، یا پہلے مثال دیتا ہے اور اس کے بعد اصول بتا دیتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، یعنی یہ کہ جو پیچھے نبیوں کی بات آئی ہے نا، ایگزیکٹلی نبی اور رسول کے فرق کے ساتھ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے. انہوں نے قتل کیے نبیوں کے بغیر کسی وجہ کے. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا بات بیان کرنی تھی تو وہاں نبی لفظ نہیں بولا اور رسول لفظ بولا. کیوں بولا ہے؟ کیونکہ پہلے بات تھی عمومی، اور اس میں نبیوں کو قتل کیا جا سکتا تھا، رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. اب اس کو بتانا مقصود تھا کہ رسول تو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کی وضاحت آئی ہے نا. ایسے ہی یہاں پہ جب یہ نبیوں کی بات اوپر کہی گئی کہ یہ نبی جو ہیں، جب لفظی طور پہ لیں گے، لفظ کے معنی کے طور پہ لیں گے، تو یہ سارے کے سارے نبی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، یہ سارے کے سارے نبی ہیں. اور ایون حضرت داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، یہ سارے کے سارے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں. اب فرق کرنا ہے، نبی اور رسول میں فرق کرنا ہے. اس کے بعد کہنا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ. اور اب یہ درمیان میں اور آ گیا ہے، وہ یہ کہ وہ جو رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اس میں اوپر والے بھی کچھ رسول شامل ہیں اور رسول بھی شامل ہیں جو اوپر بیان نہیں ہوئے. بات واضح ہو گئی نا؟ بات واضح ہو گئی. اچھا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ اب عموم کے بعد خاص کا ذکر کیا ہے. اوپر بات عموم کی تھی نبیوں کی، نبی کے بعد اب خاص جو ہے نا، ان نبیوں میں سے خاص نبیوں کو اٹھایا اور ان کو رسول کہا ہے. اور انہی رسولوں میں سے ایک رسول نے جو ہے نا وہ اللہ سے بات کی تھی. اور یہ رسول جو خاص رسول ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بشارت دیتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے بعد انذار کرتے ہوئے آتے ہیں. جب دوسری دفعہ رسول کا نام لیا تو اب جو ہے واؤ نہیں لایا گیا. یہ رسول اللہ مبشرین کا جو لفظ آیا ہے، اب واؤ نہیں لایا گیا. جب واؤ نہیں لایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا جو پیچھے آیا ہوا رسولن قد قصصناہم کا جو لفظ آ گیا ہے. بات واضح ہو گئی؟ اچھا، وہی رسول ہیں. اب ان رسولوں کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد اب حجت قائم ہو جائے، کوئی عذر باقی نہ رہے. اب عذر باقی نہ رہے، ظاہر ہے کہ عذر کیا ہوگا؟ زمین کے اوپر جو عذر قائم نہ رہے، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کوئی انجام ہوگا، اور وہ جو انجام زمین کے اوپر وجود آئے گا، سزا ملے گی یا جزا ملے گی، وہ بیسیکلی کل کو چل کے قیامت والے دن بھی وہ ثابت ہو جائے گی، اسٹیبلش ہو جائے گی. یہ وہ بات ہے جس کو یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور یہ سارا انتظام کیوں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے؟ وہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت رکھتا ہے. یہ اس بنیاد پہ یہ ظاہر ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد ہے کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک. اور جو کچھ ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، اس کی شہادت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. کس کی بنیاد پہ؟
انزلہ یا بعلمہ، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وسوسہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شیطانی ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے اس کتاب کو اور یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آسمان سے اترتی ہوئی کتاب دکھائی جائے، تو ان کو بتایا جائے کہ یہ نہیں ماننے تو نہ مانیں، لیکن اس کتاب کے لیے جو اس وقت نازل قرآن مجید کی صورت میں ہو رہی ہے، اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی گواہی کافی ہے۔ وہی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ حقیقتاً ظاہر ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری کتاب ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے گواہی کے طور پہ۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو یہ مانیں گے تو پھر ہی جو ہے نا بات بنے گی، کہ یہ ضروری نہیں ہے ان کے لیے۔ ہماری گواہی کافی ہے، میری گواہی کافی ہے، اور میرے فرشتوں کی گواہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہے ان الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ اب طے کر لیا ہے کہ وہ کفر پہ ہی ڈٹے رہیں گے۔ یہ کفارو کا مطلب محض کا یعنی انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پچھلے رویوں کی بنیاد پہ، یعنی اپنے پورے مفہوم کے اندر ہے کہ یعنی اگر انہوں نے یہ فیصلہ ہی کر لیا کفر پہ ڈٹے رہنے کا، وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کی راہ سے روکا ہے، لوگوں کو بھی روکا اور خود بھی رک گئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے راستے سے ظاہر پیچھے پوری تفصیل پڑھ رہے ہیں، قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، تو یہ وہ ہدایت و ضلالت کا قانون آ گیا کہ یہ بہت ہی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کفر پہ رہنے کا اور اپنی اوپر جانوں کے اوپر ظلم ڈال لیا ہے، کہ ظلم اوپر 2 دفعہ آیا ہے، اسی میں روشنی میں اس کو بھی دیکھ لیں۔ لم یکن اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو لیغفر لہم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کرے گی، ولا لیہدیہم طریقہ، اور کوئی ان کو طریقہ نہیں بتائے گی، نجات کا طریقہ نہیں بتائے گی، ہدایت کا طریقہ نہیں بتائے گی، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے طریقے کے، خالدین فیہا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ابدا فیہا ابدا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مغفرت نہیں کرے گی، ان کو راستہ نہیں دکھائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے لیے کہہ رہی ہے، مولی بات نہیں ہوتی، لیکن کس کی بنیاد پہ کہہ رہی ہے؟ ہدایت و ضلالت کے قانون کی بنیاد پہ۔ انسان اگر تل جاتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے کے لیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات آ کے پھر انٹرفیئر نہیں کرتے۔ یہ وہ بات ہے جس کو سامنے رکھ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ کام جو ہے نا میرے لیے آسان ہے۔ جب یہ کہا کہ میرے لیے آسان ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے میرے لیے آسان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی علیحدہ سے پریپریشن نہیں کرنی پڑے گی ان کے لیے، یعنی مجھے پہلے ہی میں نے، یعنی جس طرح آپ پہاڑ سے یا مکان سے چھلانگ لگاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بعد اپنی ہڈی جوڑ کو توڑنا ہی ہے نا آپ نے۔ تو ایسے ہی ہے کہ یعنی جو دنیا کے اندر آپ کو قانون نظر آتا ہے کہ آپ کوئی کام غلط کریں گے، اس کا نتیجہ آپ کو بھوگنا پڑتا ہے، تو ایسے ہی کل کو قیامت والے دن کوئی علیحدہ سے خاص انتظام نہیں کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، یہ پہلے سے بنا پری پلانڈ ہے سب کچھ، یہ کر کے آؤ گے تو یہ ہوگا، یہ کر کے آؤ گے تو یہ ہوگا، یہ کر کے آؤ گے تو یہ ہوگا۔ تو تمہارے لیے بھی اگر تم نے یہ طے کر لیا ہے ہدایت و ضلالت کی بنیاد پہ کہ ہم نے اب کفر پہ ہی ڈٹے رہنا ہے اور لوگوں کے لیے رکاوٹ ہی بننا ہے، تو پھر اس کے بعد یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سب کچھ پری پلانڈ ہے۔ آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور اس کے بعد تم جہنم میں چلے جاؤ، یعنی یہ کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں کہ میں تمہیں کوئی جان بوجھ کے اس میں ڈال رہا ہوں، تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اس کے بعد اب ظلم کر ہی بیٹھے ہو، تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ تم جو ہے نا دوست میں جا گرو گے۔ یہ وہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف حق کے ساتھ رب کی طرف سے رسول آ چکا ہے۔ یہ بالحق کی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دلائل کے ساتھ، تمام جو ہے نا جیسا کہ وہ چیزیں اس کو دی جانی چاہیے تھیں، ان تمام دلائل کے ساتھ جو ہے نا رسول آ چکا ہے اب تمہارے پاس، اور اب تم کیا کریں؟ اس کے بعد کہا گیا کہ فآمنوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تکفروا، اور اگر اسی طریقے سے تم کفر پہ ڈٹے رہو گے، فإن اللہ ما فی السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تم کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا ہی بگاڑو گے۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ با اختیار ہے، تمہارے کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے تمہاری وجہ سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات علیم اور حکیم ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے یہاں پہ کہ اے لوگو تمہاری طرف رسول آ چکا ہے حق کے ساتھ، یہ گو کہ عمومی لب و لہجے میں بات کہی گئی ہے۔ عمومی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت سامنے انسان تھے ان سب کو یہ مخاطب کر کے بات کہی گئی ہے، لیکن یہ اگر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو الناس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ نصارہ آ جاتے ہیں۔
نصارہ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب عمومی ہوتا ہے، بات کو عمومی بھی رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ لوگوں کو بھی خاص لے کے چلنا ہوتا ہے، تو عمومی اسلوب کے ساتھ خاص جو اسلوب ہے یہ اصلاً کون ہے؟ نصارہ ہیں۔ اب یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ یہ سوال کنہوں نے کیا تھا اہل کتاب میں سے، یہ چیز بھی ہمیں نظم کے اندر ہی مل گئی۔ وہ نظم کے اندر جو چیز ملی تھی وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال کرنے والے یہ جو کہا نا لاکن الراسخون فی العلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں نے سوال نہیں کیا تھا جو علم رسوخ رکھتے ہیں۔ اب کنہوں نے کیا ہے؟ یہ علماء سو ہیں، ان کے برے علماء ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی، یہ نظم کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ اہل کتاب میں سے کن لوگوں نے کیا ہے۔ اور جب علم رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا والمؤمنون کا لفظ آ گیا، یہ عام لوگ ہیں، اور جنہوں نے سوال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے علماء ہیں، علماء کے ساتھ وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو انہی کی پیروی کرتے ہیں، ان علماء کی پیروی کرتے ہیں، اور اس میں سے ظاہر ہے کہ یہ نصارہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مضمون کے تسلسل کے ساتھ جس طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے اور ساتھ ان کو شامل کیا جا رہا ہے نصارہ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یعنی اس پورے مضمون کے اندر وہ شامل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب اس مضمون کے اندر وہ شامل ہیں تو اب مضمون جو ہے مڑ جائے گا کس کی طرف؟ نصارہ کی طرف مڑ جائے گا، نصارہ کی طرف مڑ جائے گا، اور یہ کہا گیا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب۔ اب اہل کتاب کون ہے؟ یہ پھر عمومی بات ہے، لیکن یہاں اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں، یوں ہی کیونکہ اس سے بعد اگلی بات آنے والی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو یہ یوں ہی مضمون شفٹ ہوتا ہے، تو ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ اہل کتاب اب کون ہے؟ یہود ہیں یا نصارہ ہیں؟ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ عمومی لب و لہجے کے اندر نصارہ کو فوکس کرنا مقصود ہے، یعنی اس طریقے سے مضمون شفٹ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ کہا کہ لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین کے اندر غلو اختیار نہ کرو، تم اپنے دین کے اندر غلو اختیار نہ کرو۔ یہ غلو اختیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ دین کو اس کی جگہ پہ نہ رہنے دینا، یعنی جتنی بات کہی گئی تھی اس سے بڑھ کے آگے چیزوں کو اختیار کر لینا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ کہ دین کو ایک پورا اسٹرکچر دیا گیا نا، ایک قالب دیا گیا ہے، ایک ڈھانچہ دیا گیا ہے، اس کو ایز اٹ از لے لینا یہ کوئی غلو نہیں ہے، لیکن یوں ہی آپ ان میں سے کچھ چیزوں کو اٹھا کے آسمان پہ رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ آسمان کی چیز تھی نہیں، وہ زمین کی چیز تھی، یعنی چیزوں کو اونچ نیچ کر کے تہس نہس، ہاں جی ایگزیجریشن کر لینا، ایگزیجریشن نہ کریں، یعنی غلو کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو اس کی جگہ پہ نہ رہنے دینا اور اس کے بعد چیزوں کو بڑھا دینا۔ یہ عقیدے کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور شریعت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ اگلی بات جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے رول کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا ہے، چیزوں کو پھیلا دیا ہے۔ یہاں ایک کام کی بات ہے کہ جب کہا گیا کہ تم دین کے اندر غلو اختیار نہ کرو، تو گویا کہ جو پچھلا سوال تھا کہ آسمان سے اترتی ہوئی کتاب دکھائیں گے، حالانکہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے کیا نہیں، تو یہ بھی غلو ہے، یہ بھی غلو ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہی نہیں ایسا کام پہلے، تو آپ اس رسول سے کیوں تقاضا کر رہے ہیں؟ یہ بھی غلو ہے۔ اب کیونکہ وہ مضمون اور تھیم ایک ہی ہے، اور وہ مضمون اور تھیم اگلی بات سے ریلیٹ کرنا ہے، تو اگلی بات نصارہ سے ریلیٹ کی، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہی بات کرو کہ جو کہ حقیقتاً ہے۔ اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے، کتابوں سے پتہ چلتا ہے نا، تو یہ وہی بات کہو جو اللہ کے بارے میں جو کہ حقیقتاً ہے، اور جب آپ غلو اختیار کر لو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی پوزیشن یا تو وہ نہیں ہوگی جو کہ کتابوں میں بیان ہوئی ہے، یا بہت اونچی کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بہت پہلو ایسے ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں تو ہم اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، وہ بے شک جتنا مرضی آپ اپنی سوچ کو وسعت کر لیں، وہ تو ظاہر ہے انڈرسٹینڈیبل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ جس سے چیزوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہ کیا پہلو ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو آسمان سے اتار کے کسی انسان کے اندر داخل کر دیا جائے، یہ چیز جو ہے نا یہ بھی غلو ہے۔ یا انسان کی صفات کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ڈال دی جائے، جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ بھی غلو ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ انتہا پسندانہ جو ہے نا رویے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کو اٹھایا، اور زمین پہ جو انسان ہے کہا گیا کہ یہ اوپر بیٹھا ہے، یہ نیچے وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مثال ہے جس کو آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ خواب تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت، خواب میں وہ بزرگوں کو ہوتی ہے، بس ایسے ہی کہتے ہیں، وہ بھی غلو کر رہے ہیں وہ غلو ہے۔ یعنی جب کہ 5 دفعہ پیغمبروں میں جو ہے نا ایسا کوئی چیز جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا ہے تو وہ بھی کسی حجاب کے پیچھے سے کیا ہے،
ایسا کوئی دعویٰ جو ہے نا ہمیں قرآن مجید کے اندر نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے خود ریکویسٹ کی سورہ بقرہ کے اندر کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا تھا کہ میں تو تجلی ڈالنے والا ہوں اس پہ، سامنے اپنا ایک پرتو جو ہے نا سامنے عکس ڈالنے والا ہوں اس پہ پہاڑ پہ۔ یہ پہاڑ اگر رہ گیا تو جو ہے نا اس کے بعد پھر ویلڈ کوشچن ہوگا، تو پہاڑ تو ریزا ریزا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سوال ریلیونٹ ہے کہ کوئی مجھے کہے، کوئی کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو خواب میں دیکھا ہے، بے تو کسی باتیں یار، یہ اس طرح کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ قیامت والے دن جو ہے یہ کہا گیا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی کہا گیا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومنین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ وہ کیسی کریں گے وہ بھی نہیں، بس انہوں نے خود سمجھا دی ہے حدیث کے اندر۔ وہ ایسی ہے جیسے بادل سامنے نظر آتے ہیں اور آسمان کو ہم دیکھ لیتے ہیں بادلوں میں سے، تو اب وہ کیا اس کی صورت ہوگی پھر آیات متشابہات میں سے ہے، اس پہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ لیں گے۔ یہ بہرحال یہ وہ چیز ہے۔ اچھا، یہ اس کے بعد یہ کہ تم غلب نہ کرو، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے رسول ہی ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، اور ہم نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کر دیا تھا، وروح منہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک پھونک ہے۔ یہ یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو بات کہی ہے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پھر وہی ٹائٹل ہیں جو پیچھے آیت نمبر 157 کے اندر بیان ہوئے ہیں، میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی ٹائٹلز ہیں جو وہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بیان ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اگر آپ آیت نمبر 57 میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی لکھا ہے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ۔ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسیح کہا گیا، عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، رسول اللہ کہا گیا، 3 ٹائٹل جو ہے وہاں بیان ہوئے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی ہیں، لیکن اس میں 2 چیزوں کا مزید اضافہ کیا گیا ہے، ایک یہ کہ کلمہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ روح منہ کا لفظ یہاں پہ لایا گیا ہے، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔ یہ میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلمہ کیا چیز ہے۔ کلمہ کیا چیز ہے؟ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک آرڈر ہوتا ہے، الفاظ بولے جاتے ہیں، آرڈر ہوتا ہے، جس کے بعد چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ پوری کائنات، زمین و آسمان، ہم بھی کلمہ ہے، بھی کلمہ ہے۔ یعنی کائنات کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کلمہ وارد ہوا ہے، کن فیکون، ہو جا، وہ ہو گئی، یعنی الفاظ ہیں۔ اچھا، فرق کیا ہوتا ہے؟ انسان کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں انگریڈینٹس کے بغیر کس چیز کو بنا دیا ہے، دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب کن فیکون کہتی ہے کہ ہو جا، اور کلمہ ہوتی ہے، اس سے چیزیں مادی وجود جو ہے نا اس میں ڈال جاتی ہیں، یعنی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو چیزیں، جو انگریڈینٹس ہیں، جو فزیکل جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، جیسا گارا ہے، مٹی ہے، آسمان ہے، چاند ہے، تارے ہیں، یہ کیا چیز ہیں؟ وجود رکھتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلمہ ادھر سے وارد ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں چیزیں وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی انگریڈینٹس ہونا ضروری نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس کے پیچھے انگریڈینٹس ہونا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ کائنات کے پیچھے کوئی انگریڈینٹ نہیں، کلمہ وارد ہوا اور اس کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی۔ اچھا، اپوزٹ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ افیکٹ کے اپوزٹ ہے، یعنی ہماری جو دنیا ہے یہ ہے ہی کاز اینڈ ایفیکٹ کے بیس کر رہی ہے۔ اور جب قرآن مجید یہ بات کرتا ہے تو ہمیں، کیونکہ قرآن پہ ایمان لائے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی کہے کہ ثابت کرو تو ہم ثابت نہیں کریں گے، ہم کہیں گے قرآن مجید کا یہ بیان ہے، ہم کیونکہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی بیس پہ نہیں۔ جبکہ جب وہ بن گئی تو اس کے بعد اس کے اندر ایک رول لازمی کر دیا گیا، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے، وہ اسباب کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلمہ آیا ہے ہمارے سامنے، یعنی دنیا، ہو سکتا ہے فزیکل لاز، وہ اس کے بعد وہ ساری چیزیں فزیکل لاز میں ڈل گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ کائنات کو بناتے ہوئے ادا کیا تھا، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، نہیں، وہ ہر چیز کے لیے کلمہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس کے بعد تو ہر چیز اسباب کے تحت ہو رہی ہے، اسباب کے تحت ہو رہی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی سورہ پیچھے آل عمران میں پڑھا ہے نا، کہ ایسے ہی پیدا کیا تھا جیسے وہی کلمہ ہے، وہی کلمہ کہا گیا، کلمہ وہ نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہا نہیں گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ نہیں ہے، یعنی اصطلاح نہیں، کلمہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، جو کہ اصطلاح بن گئی ہے نا آج کل۔ ہاں، قرآن
جی شکور صاحب یہ کائنات دیکھیں ایک دو مثالیں کافی ہوتی ہیں انسانوں کے سمجھنے کے لیے. جب کائنات کے لیے کہا کن فیکون تو وہ ہو گئی, ٹھیک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا ہو گئی. ٹھیک ہے پیچھے آل عمران میں کہا کہ ہم جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ایسے ہی پیدا کیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا. یہ بات نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ چیز پیدا ہو گئی. اب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ جو لفظ کلمہ ان کے لیے استعمال ہوا ان کے لیے ہم نہ نہیں استعمال میں کریں؟ کچھ نہیں کہہ رہا, میں جی جی آپ کی ایکسپلینیشن اٹھا رہا ہوں. جی آپ نے ابھی ایکسپلین کیا کہ کسی چیز کے پیچھے کنٹینٹ ہوتا ہے پھر وہ چیز بنتی ہے. جی جی کلمہ ایک واحد چیز ہے جس کے پیچھے نہیں میں ایسا نہیں realistic کہا. میں نے content ساتھ ہی یہ کہا تھا, میں نے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو ہے نا کوئی وجود بھی چیز رکھتی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی رکھتی ہو. لیکن جب کائنات یہ ہو اور نہ ہو یہ دونوں جملے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے کیونکہ وہاں ہے وہاں پہ. تو نہیں ہے لیکن ماننا پڑے گا کہ نہیں ہوتی. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جی جی یہ ہم نے بھی کیا آپ کی بات سے کہ کن فیکون سے کام کرتے ہیں, جی جی تو وہ تو ضروری نہیں کہ پیچھے ہو, بلکہ ہم بنے کہ نہیں ہوتی, کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتی نہیں ہوتی, بلکہ نہیں لیکن تھوڑی سی چیز. لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ یوز کیا ہے کلمہ کن فیکون صرف دنیا بناتے وقت یا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ روز یوز کر رہے ہوتے ہیں, جی اللہ تعالیٰ روز معاملات کرتے ہیں, کیوں ایسے ہو جاتا ہے. میں کہنے کا مطلب یہ تھا, دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں, میں پھر سے اپنے الفاظ جو ہے نا دوہرا دیتا ہوں. جب کن فیکون کہا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں کیسز ہو سکتے ہیں, دونوں امکانات ہو سکتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جائے اور اس سے پہلے کوئی وجود ہی چیز نہ رکھتی ہو, جیسے کائنات ہوگی کن فیکون, ٹھیک ہے, اس کے بعد چیزیں ڈھلنی شروع ہو گئیں, وجود میں آنی چیز ہو گئی, اور وہ جب چیزیں آنی شروع ہوئیں ہمیں معلوم ہے قرآن مجید نے یہ کہا, تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے فاطری سماواتی والا یہی مطلب ہے نا کہ اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں تھی, جب اس نے بنایا تو چیزیں جو ہے نا یہ بن گئیں. اچھا اس کے بعد بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی کلمہ کا لفظ استعمال کیا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. اب یہاں پہ ہمارے سامنے پارشل تصویر ہے, پوری تصویر نہیں ہے, یعنی پیچھے کچھ ہے پارشلی. ماں تو ہے نا, ماں کے پیٹ میں جو ہے نا وہ یہ ہوا ہے معاملہ, بغیر والد کے ہوا ہے, یہ چیز ہوئی ہے نا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام والد کو والا حصہ نہیں ہے یعنی والد صاحب کا حصہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا کہ کہا کہ تم جو ہے نا زندہ کھڑے ہو جاؤ, کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. ٹھیک ہے یہ یعنی اس کے اندر بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, بعض چیزیں بالکل نہیں ہوتی, لیکن دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کلمہ. تھوڑا سا amendment کر کے بول دوں تو یہ ٹھیک ہوگا جی جی کہ کائنات کو بناتے وقت اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مٹیریل کے اس کو مٹیریل کر کے بنا دیا, جی جی اور عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی جو مرد والا حصہ تھا اس کو نکال مٹیریل نہیں تھا, اور ان مٹیریل کر کے اس کو کلمے کا یہ والا حصہ کوئی مٹیریل نہ ہو, ان دونوں پر کسی طریقے سے دو ہی کے علاوہ کسی اور جگہ پر شادی کی نہیں آتا. جی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام مطلب کہتے ہیں کہ آدم کی مثال ایسے اس طرح کیسا کی مثال تھی, کیونکہ مٹی موجود ہے, مٹی موجود تھی نا, وہی کلمہ تھا, وہیں پہ کلمہ وہیں پہ مٹی وہاں بن گئی. نہیں مٹی تو موجود تھی, مٹی موجود تھی. کون فیکون سے بنی تھی کائنات کی وجہ سے, اس آدم لیے کو پھر کون سے بنایا, ہاں لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ پارشل چیز تو تھی نا. دوسرا والا ایسپیکٹ آ جاتا ہے, دوسرا اسپیکٹر ہاں اس میں کہ یہ والا جو ہے یہ پہلے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دو ہی پھر جی ایسے دونوں آپشن سامنے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مرد والا حصہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مٹیریل ہی موجود نہیں ہے, بات ہے نا, تو ایک مٹیریل موجود ہے نا, دوسرا مٹیریل تو موجود ہی نہیں ہے. تو اگر آدم کیس میں دونوں موجود نہیں تھے, نہیں مٹی تھی, موجود تھی نا, مٹی تھی, مٹی سے دونوں موجود, لیکن کچھ نہ کچھ چیز تو تھی نا. یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو تھا یہاں پہلے. کچھ بھی نہیں ہے نا, یہاں مرد ہی تو نہیں ہے. آپ یہ کہنا نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر کہ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا اور عیسیٰ کا پیدا ہونا دونوں اسی دونوں کلمہ سیکنڈ کیٹیگری کا. نہیں کلمہ تو دونوں میں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں شکور صاحب نے جو کہا کہ کلمے کے دو حصے ہیں, یا تو اس کے پیچھے کوئی مٹیریلسٹک ہوگا یا اس کے پیچھے بالکل نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں ہوگا یہاں کائنات آ رہی ہے جی جی, اور عیسیٰ علیہ السلام آ رہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہا نا, اسلام اس کیٹیگری میں نہیں آ رہی جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے نا, جس کے پیچھے آدھا ہے نا کچھ بھی. دیکھیں آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, اب آپ کہتے ہیں آدھا ہے, نہیں, ایک کیٹیگری میں کچھ بھی نہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں تو ماں ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جب کن فیکون ہوتا ہے اس کے پیچھے ہم لاجک تلاش کریں, یہ پاسبل نہیں ہے پھر ہمارے لیے. ایسی طریقے سے وہ کن فیکون نہیں, وہ تو اس کے لیے قرآن مجید نے خود کہہ دیا, نہیں سمجھ پا وہ قرآن مجید نے خود لفظ بول دیا ہے. اس کے لیے لفظ فاتر لفظ بولا ہے, بدا کا لفظ بولا ہے جب قرآن کائنات کے لیے, یعنی اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو قرآن مجید نے اپنے الفاظ سے کہہ دیا کچھ نہیں تھا, تو وہ بھی کلمہ کون سے ہوا,
ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ کہا گیا کہ وہ بھی کلمہ کون سے ہوا, عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا یہ بھی کلمہ کون سے ہوا. جب ہم کائنات کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے انگریڈینٹس کوئی بھی نہیں ہے, ایکس وائی زیڈ بھی نہیں ہے. لیکن جب عیسی علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ انگریڈینٹ ہے. وہ ماں کا رول ہے جو لازمی طور پہ سامنے آتا ہے, کیونکہ وہ جب یہ کہا ہے کہ القاہ الی مریم, ماں ہے جہاں پہ ماں موجود ہے, ٹائم اینڈ سپیس ہے, ٹائم اینڈ سپیس ہے, وہ ماں کے 9 مہینے وہ بھی ماں بھی گزری ہیں. مرد والا حصہ ہے ہی نہیں ماں کے اندر. کیونکہ وہ آپ کے کلمے کا مطلب سمجھنا ہے, اصل میں جیسا کلمے کا اگر مطلب سمجھنا ہے تو اس کا مٹیریل اور مٹیریل نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ کن فیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہ کہتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے, اب اس کے پیچھے مٹیریل موجود ہو یا نہ. اچھا نہیں, اس فرق کرنا پڑتا ہے, فرق کرنا پڑتا ہے, وہ بتاتا ہوں کیا فرق کرنا پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب دونوں کے لیے لفظ کلمہ بولا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب ہم نے اس کو سمجھنا کہ نہیں سمجھنا. جب کائنات کے لیے لفظ کلمہ بولا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے, اور اس کے لیے خود بتا دیا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا, میں نے اس کو وجود میں لایا, یعنی کوئی اس کا انگریڈینٹ نہیں تھا, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ایک کلمہ وہ ہے جو عیسی علیہ السلام کے لیے لفظ بول رہا ہے. جب یہ بولا ہے تو اب اس کے سامنے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انگریڈینٹ سرے سے ہی نہیں تھا. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے, ماں اور باپ کا ملاپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد بچہ جو ہے نا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. بچہ وہی ہوتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے, سانس لیتا ہے, اور اسی کو ہم بچہ کہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی ایسا نہیں ہوا عیسی علیہ السلام کے بارے میں یہ ہو کہ آسمان سے گڑا گڑایا ان کو نیچے جو ہے نا اتار دیا ہو, ایسا نہیں ہوا. یا زمین پہ جو ہے نا ان کو بغیر کسی وجود کے کھڑا کر دیا, ایسا نہیں ہوا. یعنی جب وہ کلمہ وارد ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایشو ہوا ہے, وہ حکم ایشو ہوا ہے, تو وہ کوئی ٹارگٹ ہے. وہ ٹارگٹ کون سا ہے؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے, وہ ان کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہیں. اب جو میں سمجھ گیا ہوں بات, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر انگریڈینٹ نہ موجود ہونا اور اس طرح سے انسان کا وجود میں آنا, یہ دونوں قدرتی جو نارمل قوانین ہیں ان سے کیونکہ ڈفرینٹ ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کن کہتے ہیں تو قدرتی قانون جو ویسے چل رہا ہے اس سے الگ بھی کوئی قانون چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی جو تمہارے کاز اینڈ افیکٹ کے جو قوانین ہے, اسے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے, سمجھنے کا انداز. بہرحال یہ چیز جو ہے نا ظاہر ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ کہا گیا ہے, یہ سگنیفیکنس سے اس طرح جس طرح اس نے کائنات بنائی تھی, یہ اسپیشلی اس کے لیے کلمہ لفظ بولا گیا ہے. جی ایسے ہی ایسے, اور اس کی کوئی ڈفرنس ہونی چاہیے باقی دنیا سے. پھر اگر جی ایسے ہی, یعنی وہ ایک روٹین کے جو لاز ہے اس سے ہٹ کے وہ چیز ہے, اس سے ہٹ کے وہ چیز ہے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ جو مریم علیہ السلام کی طرف ہم نے اس کو ڈال دیا یا اس کی طرف پھینک دیا. القاء کا لفظ ڈالنا, پھینکنا, بھیجنا, یہ سارے اس کے معنوں میں ہوتا ہے. اچھا, یہ کلمہ اس کا ٹارگٹ مریم علیہ السلام نے یہ بتایا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بتایا کہ جو ہے نا اس کے یہ ہوا ہے وہ روح منہ. اب روح جو لفظ ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پھونک, اس کا لفظی مطلب پھونک ہوتا ہے. اس کی اگر اپنے قرآن مجید کے اندر ایک واضح مثال دیکھنی ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نفخ روح جو ہے نا قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں, کالب بناتے ہیں, ہیت بناتے ہیں, اور اس کے بعد پھونک مارتے ہیں, اور اس کے بعد وہ زندہ چلتا پھرتا جو ہے نا پرندہ بن جاتا ہے. واضح ہوتی نا. اچھا, یہ جو نفخ کا ان کے لیے لفظ استعمال ہوا سورہ آل عمران کے اندر بھی, آگے سورہ مریم میں بھی جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوگا, تو یہ بیسیکلی پھونک ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی پھونک کی نوعیت کیا ہے وہ آیات متشابہات میں سے ہمیں نہیں معلوم, لیکن جو لفظ ہمیں بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کلمہ وارد ہوا, ایک پھونک جو ہے نا وارد ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ساری صورتحال جو ہے نا سامنے آ گئی ہے. تو ظاہر کائنات کے حوالے سے بھی اسی انداز سے ہے. فآمنوا باللہ, اور اس کے بعد سمجھ نہیں ہے آپ نے کیا بولا, کلمے میں کیا فرق؟ دیکھو کلمہ جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے, وہ یہی روح کو جو ہے نا کہا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ بھی کہا گیا اور روح بھی کہا گیا. روح بھی کہا گیا اور کلمہ بھی کہا گیا ہے. کلمہ کی کیا شکل جو ہے نا کیسے وجود پذیر ہوتی ہے یا کیسے ہوئی ہے, دو مختلف چیزیں ہیں. نہیں دونوں. کلمہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ ایکٹ ہے, جی جی, اس کو وہ کہتے ہیں کن فیکون. جی جی, اس سے چیز بن جاتی ہے, چاول بن گئے. جی جی, روح وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے شعور کے طور پہ کہا ہے کہ میں نے سامنے پھونکی روحی. جی جی, آدم کے بارے میں کہا ہے روحی. یہ وہ جو فلسفے والا جس کا مطلب جو ہوتا ہے نا, قرآن کا جو مطلب جو ہے روح کا, وہ روح جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, وہی کے لیے بھی یہی لفظ روح کا استعمال ہوا ہے. اور یہ
چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے بھی یہی یہاں پہ اگر ہم لے رہے ہیں پیدا کرنے کے معاملے میں، پیدا کرنے کے لیے جی جی پھونکنے کا جو عمل ہے تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی کہا ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا ہے، اور ان کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ تو سمپل لگ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اپنا کلمہ یوز کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا بن گئے ایک ہیومن بینگ، اس طرح ہمارے میں پھونک پھینکی جاتی ہے، ان میں بھی پھونک پھینک دی ہے، اس سیکنڈ سٹیپ پر یہی تو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں کوئی ایسے دونوں سیم نہیں ہے۔ میں نے یہ ساتھ ہی جو ہے نا یہ کہا ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہمیں نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے جو ہے نا کلمہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ثابت ہوتا ہے، اور کلمے کے بعد یا کلمے کی صورت میں جو بھی یہ صورتحال ہے، یہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے کلمہ کی صورت میں اور روح کی صورت میں، وہ میں روح کی جو مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ جیسے جو نا عیسیٰ علیہ السلام جو نا وہ پھونکا کرتے تھے، اس کے بعد جو نا برڈ جو نا چلتے پھرتے ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، تو اس کو یہ خاصیت دی گئی ہے، اس لیے اس کو روح کہا گیا ہے۔ جی وہ عمل پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اسی کے لیے روح کا لفظ بولا ہے۔ آپ کو کلمہ اور روح صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص کر رہے ہیں، وہ اسلام میں نہ جائیں، اسلام میں نہ جائیں، اسلام میں جا رہے ہیں، اسلام میں کلمہ ہم بھی ہیں اور روح بھی ہم بھی ہیں۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے، یعنی روح اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اپنے آپ کے اندر پھینک، یہ اس کا وہ یہاں اللہ تعالیٰ اسی کو روح کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کسی کے اندر پھونک سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، پھونک دے ہمارے اندر پھونکی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے اندر روح پھونکتا ہے اور زندگی عطا کر دیتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اس موبائل کے اندر روح پھونک کر زندگی عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ روح من ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جو ہے ریلیونٹ ویسے نہیں اچھا بہرحال آگے یہ تھوڑا سا اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ روح جو ہے نا اس میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو روح جس کو عمومی طور پہ روح سمجھ لیا جاتا ہے، وہ ہماری فلسفے کی اصطلاح ہے، جس کو قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں۔ جی قرآن شریف میں بس اتنا ہی لفظ ہے جو منہ سے جو چیز پھونکی جاتی ہے، پھونک اور روح کہا جاتا ہے۔ جنرل کا معلوم ہے وہ یہاں کیا مراد ہے، یہ وہی روح ہے جس کو جو پھونک کہا گیا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ صاحب آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ روح من ہو سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلمہ صادر ہوا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ صادر ہوا ہے، کلمہ صادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے ارادہ کر لیا ہے یہ چیز ایسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کو اگلا مرحلہ کہہ لیں، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب اس کا کوئی ظاہر ہے کہ سٹارٹ ہونا ہے نا، وہ جو سٹارٹ ہونے کا عمل ہے اس کو لیے روح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ روح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب بھیجی، چونکہ روح یہاں پہ ناؤن آ گیا نا، روح صرف پھونک ہے، اس کو آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کا پیدا ہونا ایک کلمہ تھا جو میں نے مریم پہ القاء کیا، اور عیسیٰ جو ہے نا وہ ایک روح ہے میری طرف سے، منہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روح ہے۔ اب روح کیا چیز ہے؟ اب روح کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جب وہ پرندوں کو چلتا پھرتا کر دیتے تھے تو وہ پھونک مارا کرتے تھے نا، وہ پھونک کیا ہے؟ وہی روح ہے، وہ پھونک، وہ اس سے یوں کہہ لیں کہ وہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے، زندگی پیدا ہو گئی ہے جو ہماری اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں سگنیفیکنس عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بتا رہے ہیں جی کہ ایک تو وہ کلمہ ہے، جی، دوسرا اس کے اندر روح والی صلاحیت ہے۔ روح والی صلاحیت جو ہے نا کوئی علیحدہ سے بیسیکلی یہ فلسفے کا لفظ ہے، وہ جو آپ روح جو ہے نا، روح تو ہم ایک فلسفے کی اصطلاح میں یا ہمارے ہاں عمومی نفسیات جو ہے نا سائیکالوجی کی اصطلاح میں وہ جان جسے ہم کہتے ہیں نا، جس سے زندگی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی لفظ روح استعمال کر لیتے ہیں، یہ وہ لفظ نہیں ہے۔ بالکل بات نہیں، اس کا روح جو ہے صرف پھونک ہے۔ پھونک کیا چیز ہے؟ میں ایگزامپل بتائی ہے کہ اب ایک چیز آپ نے بنائی، مٹی سے بنائی، مٹی کی بنی ہوئی چیز ہے، وہ قالب ہے، ایک حیت ہے، آپ نے کیا کیا؟ پھونک ماری، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اس نے اڑنا شروع کر دیا، اس کے اندر زندگی آ گئی نا۔ اب زندگی آئی یا نہیں آئی، اس کو کہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ چیز انیشیٹ، وہ جو انیشیٹ ہونا چاہتے تو وہ ہو گیا، اور نہیں کر سکتا نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے؟ لیکن خاصیت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ اس طرح سے الیاس صاحب اس کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کیوں کہا گیا ہے؟ سوال میں علیہ السلام ایک باقی روز ڈیفرنٹ روح ہے، وہ بالکل روح ہے، خود روح ہے،
تو کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے یہ دیکھیں، یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو کام جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا، وہ ماں کے پیٹ میں ہر انسان کے لیے ہو رہا ہے۔ اب وہ جو روح ہے، پھونکنے کا عمل ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے ہوا ہے۔ جب یہ ہوا ہے تو وہ مخلوق ہیں۔ اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو فلسفے کی بحثیں ظاہر ہے کہ وہ لمبی بحثیں ہیں۔ فآمنوا باللہ، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لائیں، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، جیسا کہ پیچھے کہا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں وہی بات کریں جو حق ہے۔ تو یہاں پہ بھی فآمنوا باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کے معاملے میں کوئی غلو اختیار نہ کریں، ورسول ہی، اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میرا خیال ہے یہ اگلی دفعہ اس کو پھر جو ہے نا اسٹارٹ کریں گے۔ نہیں زیادہ ہے اس میں، چیزیں اور بھی جو ہے نا شامل ہوں گی، لیکن اس میں اب اگلی دفعہ روح جو ہے نا